جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں آج ہمارا موضوع ہے سود۔ گندگی سی محسوس ہوتی ہے کہ یہ کتنا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ بچپن سے اس کے متعلق سنتے آ رہے ہوتے ہیں، اس کی ہولناکیوں پر غور کرتے ہیں تو ایک کپکپاہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ نے سود کے نظام کو حرام قرار دے دیا ہے۔ سود لینے کی سب سے جو بڑی وجہ سب سے بڑی وجہ جو آج کل کی غربت ہے۔ یہ کہنا بھی غلط ہوتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ دے دے گا، کیونکہ آپ نے تو کام ہی غلط اسٹارٹ کیا ہوا ہے، آپ نے کام ہی حرام کے بیس پہ اسٹارٹ کیا ہے۔ جب پہلی بات ہی جھوٹ رکھی جائے تو اس کے آگے تو کوئی رشتہ چل بھی نہیں سکتا۔ سودی رقم کی عدم ادائیگی، خاتون نے نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ ظلم کی انتہا ہے۔ سودی نظام کی جو خرابیاں ہیں، اس خرابی کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ یہ نظام استحصال اور ظلم پر مشتمل ہے۔ تو گویا کہ ایک طرح سے یہ سود جو ہے نا، یہ معاشرے کو تباہ و برباد کرتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، اب جو میں کچھ کہہ رہا ہوں، کیا آج ہمارا معاشرہ ان تمام تر چیزوں کو دیکھتا نہیں ہے؟ دولت کمانے کی ریس لگی ہوئی ہے، اور مطلب انسان یہ سوچ نہیں رہا ہے کہ حلال سے آتا ہے کہ حرام سے آتا ہے۔ سود کے خلاف آپ مل کر اعلان جنگ کریں، سود کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ آپ گھر میں بیٹھ کر اعلان کریں، سود کے خلاف جنگ جاری رہے گی، سود کے خلاف جنگ جاری رہے گی، سود کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ اور کیوں نہ ہم سود کے خلاف جنگ کریں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان جنگ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، یعنی سود کا کام کرنے والا گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی کو، ایک ایک عاشق رسول کو جو بدقسمتی کے ساتھ سود میں مبتلا ہو، ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سود سے نکالیں گے۔ اگر کوشش کریں اور ہم مل کر اس سودی نظام کی جو جڑیں ہیں ان کو اکھاڑ کر پھینکیں تو کوئی تعجب نہیں کہ سودی نظام اور یہ سودی معیشت کا اور یہ سودی معاملہ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ سود کو جڑ سے اکھاڑنے کی ہم نے پچھلے سلسلے میں بات کی تھی، اور سود کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی۔ اعلان جنگ تو 1400 برس سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور دعوت اسلامی اس اعلان جنگ کو لے کر آج تک آگے بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اللہ نے چاہا تو ایک روز اس سود کی بیماری کو جڑ سے اکھاڑ کر دم لیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنا ثواب کا جو معاملہ ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے آپ کو عرض کی تھی، اور یہ ایک طویل سلسلہ رہا۔ اس وقت ہمارے مفتی علی اصغر صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے، تو ٹیلی فون لائن پر ہونے کی ساتھ انہوں نے کئی سوالات کے جوابات عطا فرمائے تھے، لیکن پیچھے سوالات کی تعداد زیادہ تھی جسے ہم اپنے اس وقت سلسلے میں کنٹینیو نہیں کر سکتے تھے، ورنہ کافی وقت اس میں لگ جاتا۔ لہذا ہم نے اس سلسلے میں یہ اعلان کیا تھا کہ بقیہ قول اسے ہم آج کے سلسلے میں شامل کریں گے، جس میں مفتی صاحب بالمشافہ ہمارے سلسلے میں شامل ہوں گے۔ تو آج اسی
سلسلے کو جو سود پر ہم نے کیا تھا ہم کنٹینیو کریں گے، آگے بڑھائیں گے. آپ کی پچھلی جتنی کالز تھی ان کو بھی ہم نے آج کے سلسلے میں شامل کرنا ہے. ہمارا مقصد کسی فرد یا کسی خاندان یا کسی فیملی کو رسوا کرنا یا ان کے نام کا منفی تذکرہ کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد سود کی برائی کو اجاگر کرنا ہے، سود کی برائی کو بیان کرنا ہے تاکہ یہ امت سود سے بچ سکے. سود کے سوالات لینے سے قبل میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد، بخاری شریف کی حدیث ہے، 7 چیزوں سے بچو جو کہ تباہ اور برباد کرنے والی ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 اس سے ناحق قتل کرنا جس کا قتل کرنا اللہ تعالی نے حرام کیا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 جنگ کے دوران مقابلے کے وقت پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اور نمبر 7 پاک دامن شادی شدہ مومن عورتوں پر تہمت لگانا. اللہ تعالی ہمیں ان تباہ و برباد کر دینے والے گناہوں کے ساتھ ساتھ دیگر تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ان میں سود کھانا، اس کا بھی ذکر ہوا، اور پچھلے سلسلے میں نے عرض کر دی تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کی تحریر لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بڑی شان تھی. اصل میں یہ بڑے سخی تھے اور فیاضی بھی تھی آپ کے کردار میں، اور کئی خصوصیات کے آپ مالک تھے. ان میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ کثرت سے قرض دیا کرتے تھے، پھر قرض معاف بھی کر دیتے تھے. ہمارے یہاں تو بغیر سود کے قرض نہیں ملتا نا، مگر آپ قرض دیتے کہ قرض دینا ایک خود زبردست کار ثواب ہے. لیکن سود کے معاملے میں آپ کی جو سوچ تھی، اس کا ایک واقعہ بیان کر کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں. میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. وہاں دھوپ بڑی شدت کی تھی اور وہاں سایہ بھی نہ تھا. ساتھ ہی ایک شخص کا مکان تھا جس کی دیوار کا سایہ دیکھ کر لوگوں نے میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی، علی جا آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، ابھی کچھ وقت ہے، آپ اس دیوار کے سائے میں آ جائیں. میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اس مکان کا مالک میرا مقروض ہے، اور اگر میں نے اس کی دیوار سے کچھ نفع حاصل کیا تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک کہ سود لینے والوں میں شمار نہ ہو جاؤں، کیونکہ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قرض سے کچھ نفع لیا جائے وہ سود ہے، چنانچہ آپ دھوپ ہی میں کھڑے رہے. یعنی آپ کے فتوے کے عمل کا کیا عالم ہوگا، آپ کے تقوی کا عالم دیکھ لیجئے، آپ کی احتیاطوں کا عالم دیکھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. قرض دینے والے کو قرض پر جو نفع اور فائدہ حاصل ہو وہ سب سود اور نرا حرام ہے. یہ فتاوی رضویہ میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہ صراحت فرمائی ہے. ہمارے ساتھ مفتی صاحب تو ہیں اور کچھ کاروباری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے حامل افراد کے کچھ تاثرات بھی ہیں، لیکن اس طرف جانے سے پہلے جو آپ کی پچھلی کالز ہیں، آئیے میں اس کی طرف بڑھتا ہوں تاکہ ہم
کوشش کریں کہ آج کے سلسلے میں آپ کی زیادہ سے زیادہ کال لے کر، کیونکہ آج کا سلسلہ بالخصوص آپ کی کالز لینے پر تھا. جی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حکیم اطہر اتاری ہے. میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے. میرا سوال یہ ہے حاجی صاحب سے کہ 100 روپے کے بانڈ 110 روپے کے ملتے ہیں، کیا یہ سود ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک. جی مفتی صاحب یہ سوال مجھ سے کریں گے، میں آپ سے کر لوں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طریقے سے ہمارے ہاں بہت سارے ڈاکومنٹ بکتے ہیں، جیسے اسٹامپ پیپر، ایک ہی کاغذ ہوتا ہے، وہ 50 روپے کا بھی مل جائے گا، 1000 روپے کا بھی، 10,000 روپے کا بھی، اور ہر موقع پر اس کی ایک قیمت ہے. تو مال کی جو تعریف ہے وہ یہی ہے کہ وہ قابل نفع چیز ہو، لوگوں میں اس کا لین دین ہو. اسی طریقے سے جو ڈاک خانے کے ٹکٹ ہوتے ہیں وہ بھی کسی زمانے میں 10 پیسے کا بھی ٹکٹ ملتا تھا، آج تو شاید نہ ملتا ہو، 1 روپے کا ملتا ہو، 10 روپے کا بھی ملے گا، 1000 روپے کا بھی ملے گا. تو جب ای میل کا زمانہ نہیں تھا تو باہر ملکوں میں خط بھیجے جاتے تھے، اور جو ملک جتنا زیادہ دور ہوتا تھا اس پر لگنے والے ٹکٹ اتنے ہی مہنگے ہوتے تھے. آج بھی اس کے علاوہ بھی ٹکٹ لگائے جاتے ہیں، مختلف جگہوں پر خط کے علاوہ بھی لگائے جاتے ہیں. تو وہ جو ٹکٹس ہیں وہ بھی پیسوں کے ملتے ہیں اور ان کی قیمتیں بھی مختلف ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے ہمارے زمانے میں پرائز بانڈ بذات خود مال ہے، یہ قرض کی رسید نہیں ہے، بلکہ خود اس کی مالی حیثیت ہے. مختلف سودوں میں جہاں روپے دیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر کسی نے فلیٹ خریدا تو وہ ساتھ میں 10 لاکھ روپے دے گا اور 10 لاکھ روپے کا پرائز بانڈ دے دے گا. بانڈ ایکسیپٹیبل ہے. تو سودوں کے اندر بانڈ کا لین دین ہوتا ہے، بطور مال کے اس کو دیا جاتا ہے. تو یہ مال ہیں، جب یہ مال ہیں قابل خرید و فروخت ہیں تو ہر قابل خرید و فروخت چیز کو کمی بیشی سے بیچا جا سکتا ہے. درست. مثال کے طور پر کوئی اس کو 10 روپے کا بیچے گا، کوئی 110 روپے کا بیچے گا، کوئی اس سے مہنگا بیچے گا. تو اگر کوئی 100 روپے والے پرائز بانڈ کو 110 روپے میں بیچتا ہے تو یہ ہرگز سودی معاملہ نہیں ہے. چیک اور بانڈ میں فرق ہے. جی ہاں، چیک ایک رسید کا کام کرتی ہے اور اس میں تو اسٹاپ پیمنٹ کی بھی گنجائش موجود ہوتی ہے، لیکن بانڈ میں ایسا جیسا نہیں ہے. جس کو آپ نے بانڈ دیا وہ جا کر بانڈ کبھی بھی کیش کروا سکتا ہے. ماشاءاللہ. دیکھ اب اس سے یہ نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں مفتی صاحب کہ جس طرح بانڈ ہم نے دے دیا، 100 کا بانڈ 110 میں دے دیا، کیا میں اپنا 1 لاکھ روپے کا چیک 1,10,000 میں بیچ سکتا ہوں؟ میں نے عرض کیا کہ چیک جو ہے وہ بانڈ کی طرح نہیں ہے. نہیں ہے. چیک قرضے کی رسید ہے. چیک کو بیچنے کا مطلب ہے قرضے کو بیچنا. ٹھیک ہے. چیک کو بیچنا اضافی رقم کے ساتھ وہ سودی معاملہ ہے. ٹھیک. پرائز بانڈ کو اضافی رقم سے بیچنا یہ سودی معاملہ نہیں ہے. ایک اور کال سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ عمران بھائی سود اور خرید و فروخت میں کیا فرق جبکہ دونوں میں پیسے زیادہ ملتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے کئی لوگوں کی نمائندگی کی ہوگی، جبکہ یہ اعتراض تو قرآن میں موجود ہے کہ دونوں میں مطلب یہ حلال ہے تو وہ حلال کیوں نہیں ہے. لیکن خیر اس کا جواب آئیے مفتی صاحب سے لیتے ہیں. جب آیات ربا نازل ہوئیں جی اور سود کو حرام قرار دیا گیا اور اسے چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا، یعنی جس نے جو نفع لینے تھے وہ بھی چھوڑ دیں، تو پھر کفار نے مذاق اڑایا کہ سود اور کاروبار میں کیا فرق ہے؟ سود کا مقصود بھی نفع ہے، کاروبار کا مقصود بھی نفع ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی احل اللہ البیع وحرم الربا. سود کو اللہ نے حرام قرار دیا، کاروبار کو حلال قرار دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ وہ ناپسندیدہ عمل. تو بیسیکلی جو بنیادی فرق ہے وہ ہے موڈ کا، طریقہ کار کا.
جس موڈ پر، جس طریقہ کار پر تجارت ہوتی ہے وہ حلال طریقہ ہے. جس طریقہ کار پر سود کا لین دین ہوتا ہے وہ حرام طریقہ ہے. آج کل قربانی کا موسم ہے، ہم سب جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں، چھری پھیرتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں. اسی جانور کو اگر چھری پھیرنے کے بجائے رسی سے گلا گھونٹ کر مار دیا جائے، مرے گا تو وہ اس وقت بھی. چھری سے ذبح کر رہے ہیں، مرے گا وہ اس وقت بھی. لیکن اس طریقے سے چھری سے ذبح کر کے تکبیر پڑھ کر اس کو کاٹا جائے گا تو یہ حلال کہلائے گا. اس کی گردن گھونٹ کر، دم گھونٹ کر مارا جائے گا وہ حرام کہلائے گا. فرق کس چیز کا ہوا؟ طریقہ کار کا. تو شریعت اسلامیہ نے کاروبار کے مخصوص طریقے بیان کیے ہیں. بعض طریقے مخصوص ہیں، جیسے سلم ایک طریقہ ہے، مداربت ایک طریقہ ہے، شرکت ایک طریقہ ہے. یا کسی بھی زمانے میں کوئی نئی صورت رائج ہو جائے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو شریعت کے اصول و ضوابط ہیں ان سے تو نہیں ٹکرا رہا ہو تو وہ بھی جائز ہوگا. تو بنیادی فرق ہے طریقہ کار کا. طریقہ کار، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا تو منع کر دیا. یعنی یہاں پر میں نے پچھلی دفعہ بھی وہ کچھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بہت خوبصورت عبارتیں ہیں وہ میں نے بیان کی تھیں، اور کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ اعتراض نقل، یہ جو ہوتا ہے کہ تم جو خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام کرتے ہو، ان میں کیا فرق ہے؟ بیع میں بھی تو نفع لینا ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو جواب عطا فرمایا اس کی یہاں وضاحت میرے پاس موجود تھی کہ یہ فرمان نقل کیا جس پر یہ اعتراض ہوا تھا. یعنی اللہ نے حلال کی بیع اور حرام کیا سود، یہ اعلیٰ حضرت نے نقل کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان. اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم ہوتے کون ہو. یہ دیکھیں، یہ بات جو اس وقت اعلیٰ حضرت کا جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ ہم سب اپنے دل و دماغ پہ بٹھا کر رکھیں. اس میں جو بعض اوقات جو پڑھے لکھے تعلیمی یافتہ قسم کے ماڈرنزم قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو شریعت و دین کی باتوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو اتنی وہ جس طرح قبول کرنا چاہیے، شریعت و اسلام کا جو تقاضا قبول کرنے کا، اس کے مطابق وہ قبول نہیں کرتے، اور ہر بات کے اندر وہ اپنی مطلب کہ وہ عقل فاسد جو ہے، ان کی جو بری عقل ہے، اس کی مطلب وہ ٹانگ اڑاتے رہتے ہیں. تو یہ عقل کے گھوڑے دوڑانے کے بجائے ہمیں اسلام اور دین و شریعت کے حکم پر سر جھکا دینا چاہیے. اعلیٰ حضرت فرماتے تم ہوتے کون ہو؟ جی خوبصورت بات، تم ہو کون؟ بندے ہو، سر بندگی خم کرو. حکم سب کو دیے جاتے ہیں، حکمتیں بتانے کے لیے سب نہیں ہوتے. پھر فرمایا آج دنیا بھر کے ممالک میں کس کی مجال ہے کہ قانون ملک کی کسی دفعہ پر حرف گیری کریں کہ یہ بیجا ہے، یہ کیوں ہے، یوں نہ ہونا چاہیے. یعنی کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں دنیا بھر میں، کئی ایسے ممالک ہیں جن میں اگر آدمی بات کرے تو وہ مطلب کہ وہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے تو فلاں کے خلاف ہے تو فلاں آئین کے خلاف ہے تو یہ ہے وہ ہے تو جناب اس کے اوپر فلاں مقدمہ چلے گا، فلاں مقدمہ چلے گا. لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، نہیں بولتے، نہیں عقل میں آتا پھر بھی چپ رہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ جب جھوٹی فانی مجازی سلطنتوں کے سامنے چوں و چرا کی مجال نہیں ہوتی تو اس بادشاہ حقیقی ازلی ابدی کے حضور کیوں اور کس لیے کا دم بھرنا کیسی سخت نادانی ہے. اور وضاحت ہے جو میں نے پچھلے سلسلے میں بیان کی تھی. مفتی صاحب اگر اجازت ہو، جیسے یہ سوال آیا جی سود سے کیا سسٹم میں خرابی آتی ہے اور وہی رقم اگر معیشت میں لگائی جائے اور اس سے پراپر بے و شرح ہو، کاروبار ہو، اس سے کیا فوائد ہوتے ہیں. تو ہمارے بارے پروفیسر صاحب کی اس میں کچھ گفتگو ہے، اگر وہ میں چلا دوں تو انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں. ذرا وہ پروفیسر صاحب جو کہہ رہے تھے ذرا دکھائیے. کمیونٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کمیونٹی میں مختلف قسم کے لوگ ایک ساتھ ایک جگہ ایک چھت کے نیچے ساتھ گزر بسر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ایک دوسرے کے اوپر پورا حق ہو جاتا ہے اور اس حق کو ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے. ہماری کمیونٹی میں دو حصے بنے ہوئے ہیں. ایک حصہ وہ جو کہ پیسے والے ہیں، مالدار ہیں، اور وہ دوسرا حصہ جو کہ پیسے والے نہیں ہیں، مالدار نہیں ہیں. اب اگر آپ اس کو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی فارم میں دیکھیں تو وہ لوگ جو مالدار ہیں ان پہ یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ
ان لوگوں کا خیال رکھیں جن کے پاس زیادہ مال نہیں ہے. جو مالدار ہیں وہ مالدار دو طریقے سے ہو سکتے ہیں. یا تو وہ جدی پشتی مالدار ہیں جو ان کو ورثے میں ملی ہے, یا وہ انہوں نے کوئی اس طرح کی سروس یا کوئی سلوشن یا کوئی پروڈکٹ ایسی عوام کو دی ہے جو کہ عوام کی ضرورت کو بڑے اچھے طریقے سے پورا کری ہے اور عوام اس کو زیادہ سے زیادہ خریدتی ہے, جس سے وہ پیسے بناتے ہیں. اگر ہم ایک ایسے مالدار شخص کے بارے میں بات کریں, ایسی مالدار فیملیز کے بارے میں بات کریں جن کو خدا نے بہت پیسہ دیا ہے, وہ اگر اپنی اچھی سے اچھی جو ہے ضرورت کو بھی پورا کر کے جو ان کے پاس بچ جاتا ہے, اب یہ ان پہ لازم ہے کہ وہ اس پیسے کو ان لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ شریک ہو کے کوئی ایسا کام شروع کریں کہ جن کے پاس خدا نے صلاحیتیں دی ہیں مگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم اکنامکس کے اگر ٹرمز میں بات کریں تو ہم سیکٹرز آف پروڈکشن کی بات کرتے ہیں جس میں کیپٹل اور لیبر, زمین, لینڈ اور اس کے ساتھ ساتھ کام چلانے کا طریقہ جس کو ہم انٹرپرینیورل سکلز کہتے ہیں, یہ چاروں ضروری ہوتے ہیں کسی کامیاب بزنس کو چلانے کے لیے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کے پاس قوت نہیں ہے اس کو سنبھالنے کی, ایک بڑے بزنس کو بڑے پیمانے پہ چلانے کی, اور آپ کے پاس زمین ہے, ٹھیک ہے, مگر آپ کے پاس آئیڈیا نہیں ہے کہ یار میں کیا بہترین سے بہترین کام کر سکتا ہوں جس کا ہم سوسائٹی کو فائدہ دے سکتے ہیں, تو ایسی صورتحال کے اندر اس انویسٹر کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو شامل کرے جن کو خدا نے ان صلاحیتوں سے نوازا ہے, اور جب وہ ان کے ساتھ مشترکہ طور پہ کام کریں گے تو اس سے ایک نئی صنعت لگے گی. صنعت لگے گی تو گھنٹے ملیں گے کام کرنے کے لیے. جب گھنٹے کام کرنے کے لیے ملیں گے تو اس کے لیے لیبر کو کام دیا جائے گا. لیبر اس کام سے اپنی روزی کمائے گی اور اس روزی سے وہ خرچہ کرے گی. جب لیبر اپنے اخراجات اس روزی سے پورا کرے گی تو وہ اخراجات بھی اسی کمیونٹی کی کمائی بنیں گے جہاں جہاں وہ اس کمیونٹی کے اندر اس کمیونٹی سے سامان خریدیں گے. میں سبزی ترکاری لیتا ہوں تو میں اپنی کمائی کا ایک حصہ سبزی ترکاری میں دے دیتا ہوں, پھر میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں, میں اپنی کمائی کا ایک حصہ پڑھائی کے میں دے دیتا ہوں. علاج ہے, میں اپنے کمائی کا ایک حصہ علاج میں دے دیتا ہوں. جب میں علاج میں دیتا ہوں تو وہ علاج والوں سے منسلک لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. جب میں سبزی ترکاری خریدتا ہوں تو اس کا فائدہ, اس سے منسلک لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. میں جب ایجوکیشن میں بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتا ہوں تو ان سے منسلک ان کی روزی بنتی ہے, پھر وہ اس روزی سے وہ خرچہ کرتے ہیں. اب ہمارے ملک میں جو ثانیہ ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں وہ لوگ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنا یہ حق پورا نہیں ادا کر پا رہے, اور وہ پورا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہم پہ یہ ساری برائی ہے یا تکلیف ہے. اگر ہم اس سارے سینیریو کے اندر, اس سارے صورتحال کے اندر اگر بینکوں کا جو کہ سودی نظام پہ چلتے ہیں, میں اگر بینک ہوں, میں اپنا کام کیسے چلاؤں گا؟ میں اپنا کام اس طریقے سے چلاتا ہوں کہ میرے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ سارا پیسہ ڈپازیٹر کا پیسہ ہوتا ہے. میں ڈپازیٹر سے پیسہ لیتا ہوں, اور میں ڈپازیٹر سے کیوں پیسہ لیتا ہوں, میں ڈپازیٹر سے کیسے پیسہ لیتا ہوں. سب سے پہلے میں ڈپازیٹر سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آپ اگر یہ پیسہ میرے پاس رکھوائیں گے, اس والے بینک کے پاس نہیں رکھوائیں گے, میرے پاس رکھوائیں گے, تو میں آپ کو اتنی کمائی کر کے دوں گا, اور میں آپ کو سائن کر کے دیتا ہوں کہ اتنی کمائی آپ کو فکس ملے گی, اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, آپ کو صرف فائدہ ہی فائدہ ملے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو دین کے لحاظ سے دیکھیں, اسلام کی روح سے دیکھیں, تو اصل سود یہی ہے کہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے سوچا کہ میری جان چھوٹے, میرا پیسہ, میری جو ایفرٹ ہے وہ سیکیور ہو جائے, میں کیوں کسی پہ ٹرسٹ کروں, کسی کو پیسہ دوں, صنعت لگاؤں, پھر اس کی ذمہ داری لوں, اپنے پیسے کو بانٹ دوں لوگوں کے اندر, اور پھر میں انتظار کروں کہ کب مجھے اس پہ کمائی ہوگی. اس میں نقصان ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے. تو آج کل کا انویسٹر کیا کرتا ہے, وہ مالدار لوگ ہمارے معاشرے کے, وہ اس اپنے پیسے کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ زیادہ پیسہ کمانے کے لیے, سکون کا پیسہ کمانے کے لیے جس میں نقصان کا کوئی ڈر نہیں ہوتا, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بینک کے پاس رکھوا دیتے ہیں. غریب لوگوں کو جو اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے, اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ بینک کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں پیسہ دے دیں, میں نے گھر لینا ہے, میں نے بچوں کی تعلیم پوری کرنی ہے. تو ان سب کے لیے وہ جو بینک ان سے انشورنس کمپنیز انشورنس چارج کرتی ہیں, بینک ان سے انٹرسٹ چارج کرتے ہیں, وہ کبھی بھی آپ کو اس انٹرسٹ ریٹ کے اوپر منی لینڈ نہیں کریں گے, آپ کو نہیں دیں گے جتنے پہ انہوں نے ڈپازیٹر کو انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے. وہ ہمیشہ کیا کریں گے کہ اس کے اوپر کچھ حصہ رکھیں. جب وہ زیادہ پیسے پہ لے کے جاتا ہے تو وہ اس پیسے کو پورا نہیں
دے پاتا، ادا نہیں کر پاتا، اور اس کو ادا کرنے کے لیے وہ مزید پیسہ سود پہ لیتا ہے. تو سود پہ سود لیتا ہے اور یہ سود بڑھتا جاتا ہے، سود پہ سود، سود پہ سود، سود پہ سود بڑھتا جاتا ہے اور وہ اس پہاڑ کے نیچے دبتا جاتا ہے. اگر وہ بزنس میں انویسٹ کرتا تو بزنس میں تو دونوں ہیں، آپ پروفٹ بھی کماتے ہو، آپ لاس بھی کرتے ہو. یہی بزنس کی خوبصورتی. اس لین دین میں کیا ہوتا ہے، کبھی فائدہ کبھی نقصان، کبھی فائدہ کبھی نقصان. آپ فائدہ کر رہے ہو تب بھی آپ معاشرے کو فائدہ دے رہے ہو، آپ نقصان کر رہے ہو تب بھی آپ معاشرے کو فائدہ دے رہے ہو، کیونکہ اس نقصان میں بھی معاشرے کی کنٹریبیوشن ہے جس میں آپ ضامن اپنے پیسے کے، کیونکہ آپ کا اپنا پیسہ ہے تو آپ نے اپنی جان کی بازی لگائی ہوئی ہے، کیونکہ وہ پیسہ ہے، وہ پیسہ آپ نے سیکیور کرنا ہے. کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ بہت ہی خوبصورت باتیں کی انہوں نے. ایک بات پر تحفظات میں عرض کروں گا. جی. باقی جو انہوں نے باتیں کی ہیں انہیں دکھانے اور سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ماہرین معاشیات ہیں، ایک مثبت ذہن رکھنے والے، وہ کیا کہتے ہیں. دنیا داروں کا کنسیپٹ ہوتا ہے نا کہ جی نظام نہیں چلے گا، تو ہم نے اسی شعبے کے ایک فرد کو دکھایا یہاں پر، وہ کیا کہتے ہیں. میں یہ عرض کروں کہ ساری کی ساری باتیں صدیوں سے فقہائے کرام بھی بیان کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. آپ بہار شریعت مداربت کا باب پڑھیں، جو پہلا پیراگراف ہے، حالانکہ بہار شریعت ترجمہ ہے ان کتابوں کا، فقہ کی کتابوں کا جو صدیوں سے لکھی گئی ہیں، اس پہلے پیراگراف میں ہی یہ بیان کیا گیا ہے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ہنر ہوتا ہے، پیسے نہیں ہوتے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ہنر نہیں ہوتا. تو شریعت نے ایک موڈ آف ٹریڈنگ بتایا کہ مداربت کر لی جائے. انویسٹر ورکر کو پیسے دے، ورکر اپنے ہنر کا استعمال کرے اور کاروبار کو آگے چلایا جائے. تو یہ واقعی فطری طریقے ہیں، اور پوری ان کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ پیسے رکھوا کر نفع لیں، لوگوں کا ایک ٹرینڈ ہے، اور معاشرے میں جن کے پاس پیسے ہیں ان کی اگر یہ کہا جائے کہ 90% تعداد ایسی ہوگی کہ جو بینکوں میں پیسہ رکھوا کر نفع لے رہے ہیں، خود کام کم کرتے ہیں، بینکوں میں زیادہ رکھے ہوتے ہیں. تو یہ ٹرینڈ ختم کیا جائے. جب یہ ٹرینڈ ختم ہوگا، آپ دیکھیے کوئی بھی ایسی پروڈکٹ مارکیٹ میں آ جائے جس میں سونا اگلتا ہوا نظر آئے، سونا بڑھتا ہوا نظر آئے، تو ہماری قوم اربوں روپیہ لگا دیتی ہے. پنجاب میں ایک واقعہ ہوا مداربت فراڈ کا، کراچی میں واقعہ ہوا مداربت فراڈ کا، اربوں روپے لوگوں کے لوٹے گئے. لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں فائدہ ہو رہا ہے، انہوں نے پیسے لگا دیے. لوگوں کا موڈ یہ ہے کہ بس پیسے لگا کر بیٹھ جائیں اور اس پر ہمیں آرام سے بیٹھے بیٹھے نفع ملتا رہے گا اور کتنا ملے گا ہم کو. اچھا، پہلے تو یہ تھا کہ لوگوں کو یہ ڈرایا گیا کہ جناب یہ ناجائز ہے. لوگ ایک طبقہ جو بچا، پھر کچھ ایسے فراڈیے بھی آئے جو یہ کہنے لگے کہ نہیں یہ جائز ہے، لوگوں کے پیسے وہاں بھی ڈوب گئے. اصل یہ ہونا چاہیے کہ ہر شخص اپنے پیسوں کو خود استعمال کرے، چھوٹی سطح پر کاروبار کرے، اپنے ساتھ کسی اعتماد والے آدمیوں کو ملائے، تھوڑی دیر جا کر دکان پہ بیٹھ جائے. یہ نہیں کہ پورا ہینڈ اوور کر دے، اگر اطمینان ہے تو کر دے بھلے، لیکن خود بھی اس کاروبار سنبھالے. اور جو انہوں نے مثالیں دی ہیں واقعی سمجھ میں آنے والی ہیں. انہوں نے آگے کنٹینیو کیا ہے کہ جب کاروبار ہوگا تو اس سے اب تو مونوپولی بنی ہوئی ہے، اربوں روپے بینکوں میں جمع ہیں، بڑے بڑے ادارے پھل رہے اور پھول رہے ہیں، نیچے اس پیسے کے ثمرات ظاہر نہیں ہو رہے. پیسہ آ ہی نہیں رہا نا مارکیٹ. چینی کی مثال آپ کے سامنے ہے. چینی جو ہے وہ مل اس کی بلٹی جاری کرتا ہے، ڈیو جاری کرتا ہے. وہ مل کی چینی اگر براہ راست مارکیٹ میں آ جائے تو 40 روپے کلو ہو، لیکن اس ڈیو کو آگے 20 آدمی بیچتے ہیں. ایک کے پاس رسید آئی، اس نے دوسرے کو بیچی، اس نے تیسرے کو بیچی، چوتھے کو بیچی، پانچویں کو بیچی، ہر ایک نے نفع کمایا. چینی وہیں کے وہیں رکھی ہوئی ہے اور مل میں چینی رکھی ہوئی ہے. مارکیٹ میں آنے سے پہلے وہ 20 روپے مہنگی ہو گئی. تو یہ 20 روپے کچھ لوگوں کے جیب میں تو گئے، حالانکہ اس کے بجائے کاروبار ہوتا، فزیکل سودے ہوتے. یہ ڈیو پر جو اس طرح کاروبار ہوتا ہے اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے. فزیکل سودے ہوتے، خود قبضے میں لیتے پھر آگے بیچتے. تو ایک تو جو 20 روپے ایک دم سے بڑھ گئے، یہ نہیں بڑھتے. پھر نقل و حمل ہوتی، مزدور کا فائدہ ہوتا، گاڑی والوں کا فائدہ ہوتا، لوگوں کو اشیاء سستی ملتی. انہوں نے جو ایک جگہ فرمایا کہ پیسے بڑے ادارے میں جمع کروا کے اسے ہی کاروبار کا موقع فراہم کرنا، یہ سود ہے. اگر وہ ادارہ جائز طریقے سے کاروبار کرے تو سود نہیں ہوگا.
ہاں یہ ہے کہ یہ ایک منوپلی ہے. ایسا ہو چکا ہے اب، مطلب لوگ سیکیور اپنے آپ کو اسی میں محسوس کر رہے ہیں. انہوں نے آگے ایک سولوشن دیا ہے، حل دیا ہے، وہ بھی شارٹ ہے، کلپ ہے ہمارے پاس، مدنی گلدستہ ہے، ان کا بیان ہمارے پاس موجود ہے. آئیے پہلے وہ ان کا ایک مزید ایک مختصر سا بیان سنتے ہیں، اس کے بعد سوالات کی طرف چلتے ہیں. حل بھی دیا ہے، ایک اس شعبے سے متعلق ہیں یہ ہمارے شاہ نواز بھائی. اور میں ویسے ان کا دوسرا وہ چلانے سے پہلے اگر شاہ نواز بھائی ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر، تو ان کو دعوت دیتا ہوں. ماشاءاللہ اچھا بولتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، اچھی مینٹیلیٹی آپ کی. آپ وہاں کیا کر رہے ہیں، ہمارے پاس آ جائیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیے، کچھ کورس وغیرہ کیجئے، مبلغ بنیے اور ساری دنیا میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیے. اور سود کے خلاف جس جنگ میں آپ شامل ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، جو آپ کی گفتگو سے لگتا ہے، تو دعوت اسلامی کے ساتھ قدم سے قدم ملائیے اور آئیے سود کے خلاف مل کر زبردست جنگ کرتے ہیں. آئیے شاہ نواز بھائی کا دوسرا بیان سنتے ہیں. ایزی منی ہی سود ہے کہ میں بینک کے پاس گیا، بینک نے مجھے وعدہ کر لیا میں آپ کو اتنا دوں گا، آپ اپنی زندگی ویسے گزاریں جیسا آپ گزار رہے ہیں، جتنی آپ کے پاس سیونگ آتی جائے آپ میرے پاس رکھواتے جائیں اور میں آپ کو اتنا فکس اس کے اوپر جو ہے نا وہ انٹرسٹ بنا کے، پروفٹ بنا کے دوں گا. آپ کا پیسہ میرے پاس، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، وہ میرے پاس موجود ہے، وہ کہیں نہیں جائے گا. تو اگر آپ دیکھیں کہ زیادہ تر جو اصل عوام ہے، جس کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اجرت سے منسلک ہوتی ہے اور تجارت کرنے والے لوگ ہمیشہ گنتی میں کم نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو دنیا کے اندر اتنی انیکویلٹی ہے، یہ انیکویلٹی کا ریزن ہی یہی ہے کہ میرے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ جو تجارت سے نہیں، اجرت سے منسلک ہیں، ان کے پاس بھی جب اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے ہم کچھ اپنی سیونگ کرتے ہیں تو ہم بھی بڑے انویسٹر کی طرح کوشش کرتے ہیں کہ ہم بینک کے پاس چلے جائیں اور بینک ہم سے وعدہ کر لے، وہ ہمیں ایک فکس اماؤنٹ واپس کر دے، میں اپنی نوکری کروں 9 سے 5 بجے تک اور اپنا تمیز سے زندگی گزاروں، جو باقی میرا وقت ہے وہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزاروں. اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے، آپ نہیں خود اپنے آپ کو کارآمد نہیں رکھ سکتے اپنی نوکری کے علاوہ، تو آپ ایسے کسی بندے کے ساتھ مل کے کاروبار شروع کریں اور کاروبار اپنی جیب کی مناسبت سے آپ شروع کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹیکسٹائل کی فیکٹری لگا لیں، مل لگا لیں، ٹھیک ہے، یا آپ پروڈکشن مینوفیکچرنگ سٹارٹ کر دیں. آپ کے پاس چند پیسے ہیں، اگر کسی کے پاس ٹائر پنکچر لگانے کا ہنر ہے، آپ اس کے ساتھ مل کے ایک ٹائر پنکچر کی دکان کھول کے دیں اس کو، وہ اپنی دن کی محنت کرے گا، اس محنت سے آپ اس کو اس کے دن کی اجرت دیں، وہ اس اجرت کو خرچ کرے گا، آپ کو دعا بھی دے گا اور آپ کے پیسہ جو ہے وہ اس سے آپ کی کمائی بھی شروع ہو جائے. جب تک آپ تجارت نہیں کریں گے، آپ صنعت میں نہیں لگائیں گے. صنعت کا مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بڑی بڑی ملز، فیکٹریز اور انڈسٹریز لگائیں. صنعت کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کسی ایسے نان لگانے والے کو جانتے ہیں مگر کاروبار میں نقصان کر بیٹھا ہے، یا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا اس کے پاس ہمت نہیں ہے، اس کے پاس زمین نہیں ہے، آپ کے پاس زمین بھی ہے، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، آپ وہ پیسہ اور زمین اس کے ساتھ شیئر کریں، وہ اپنی ایکسپرٹیز آپ کے ساتھ شیئر کرے اور آپ دونوں مل کے تندور کا کام شروع کریں. تندور لگے گا، اس سے کمائی ہوگی، اس سے عوام کو فائدہ ہوگا اور پیسہ رولنگ میں آ جائے گا. اور اس سے جو کمائی ہوتی ہے اس میں کوئی چیز فکس نہیں ہوتی. اس میں یہ نہیں ہے کہ بینک میں آپ نے کہا کہ جی 10%، تو آپ نے 1 لاکھ روپے لگایا اور آپ کو 1000 روپے مل گئے. ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہے کہ آپ نے 20,000 روپے کی چھابڑی لگائی ٹائر پنکچر والے کی، ہو سکتا ہے آپ ماہوار 10,000 روپے اٹھا رہے. تو اب آپ اسی کو کمپیئر کر لیں کہ کمائی کو آپ دیکھ لیں. اگر آپ بینک میں 1 لاکھ روپے لگاتے ہیں، آپ کو 1,000 روپے ملتا ہے ماہوار، تو آپ کو 10 مہینے میں جا کے 10,000 روپے آپ کی کمائی ہوگی. اس کی جگہ پہ اگر آپ 20,000 30,000 40,000 روپے کی ایک پنکچر کی دکان لگاتے ہیں اور اگر پنکچر والا نیک نیتی سے کام کرتا ہے، خدا اس میں برکت ڈالتے ہیں اور آپ 10,000 روپے اس میں سے کماتے ہیں، تو 10,000 روپے وہ آپ ایک مہینے میں کمائیں گے، جو کہ آپ بینک کے پاس رکھ کے 10 مہینوں کے اندر کمائیں گے. لاجیکلی یہ میں آپ کو عرض کروں میرے مدنی کے ناظرین، ہر شخص تعلیم حاصل کرے یا نہ کرے، ہر شخص ہمارے یہاں چاہتا ہے کہ مجھے جاب مل جائے، مجھے جاب مل جائے، مجھے جاب مل جائے. آج ہمارے یہاں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، دنیا بھر میں بے روزگاری ہے، ناٹ اونلی پاکستان، دنیا بھر میں بے روزگاری ہے، بٹ انکلوڈ پاکستان. ٹھیک ہے، پاکستان میں بھی بے روزگاری ہے.
اور اس میں زیادہ تر بے روزگاری میں پڑھا لکھا طبقہ بھی بالکل پیش ہے. اتنی بڑی بڑی موٹی موٹی فائلیں لے کر وہ مطلب آفیسز کے دھکے کھاتا ہے. اصل میں اس کے ذہن میں ایک تصور تھا کہ میں اتنا پڑھوں گا اور اسی طرح مجھے جاب ملے گی, اور اسی طرح جب مجھے جاب ملے گی تو میں اتنی آمدنی مہینے کی لوں گا, شادی ہوگی, یہ سیونگ ہوگی, یہ ہوگا. یہ پورا پروجیکٹ لے کر یہ کالج کے آگے بڑھا, لیکن اس کے سارے پروجیکٹ دھرے کے دھرے رہ گئے اور اس کو جاب نہیں مل رہی. آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ آخر کسی بھی ملک کے اندر جاب کتنی کھلے گی؟ پیسہ مارکیٹ میں آئے گا تو جاب کے راستے کھلیں گے. اگر سارے مل کر سود کے خلاف جنگ کرتے ہیں نا, آپ کو میں یقین دلاتا ہوں آپ کی بے روزگاری میں ایسی کمی آئے گی کہ آپ کی آنکھیں دیکھتی رہ جائیں گی. صرف کہنے سے یا اعلانات کرنے سے کمی نہیں آئے گی, جب تک پریکٹیکلی مارکیٹ میں پیسہ نہیں آئے گا. اور جیسے انہوں نے تندور والے کی مثال دی, آپ نے کوئی 10-12 مطلب کہ گنے کے جوس کے کوئی ٹھیلے لگا دیے, کسی کو فروٹ کے ٹھیلے لگوا دیے, کسی سے کیا کام دے دیا, کسی سے کیا کام دے دیا. آپ بولو گے لوگ ایماندار نہیں ہے. نیکی کی دعوت عام کریں, دعوت اسلامی کے ہاتھ مضبوط کریں, الحمدللہ لوگوں میں ایمانداری مزید پروان چڑھے گی. اور ایسا نہیں ہے کہ معاشرے میں ہر شخص بے ایمان ہے, بد دیانت ہے, ایسا نہیں ہے. ایماندار اور دیانتدار لوگ ہیں. جب پیسہ آپ لگائیں گے تو آپ کا انٹرسٹ خود کاروبار میں ہوگا. یہاں تو یہ نا کہ اس کو نفع ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے, جلتا ہے, کچھ بھی تباہ ہوتا ہے, برباد ہوتا ہے. نہ میرا پیسہ تباہ ہو رہا ہے, نہ میرا نفع کہیں جا رہا ہے. آپ کا انٹرسٹ ختم ہو گیا, کاروبار کہاں سے آئے گا, روزگار کہاں سے کھلے گا. اب جو بے روزگار اسلامی بھائی, بے روزگار طبقہ اگر ہمیں سن رہا ہے, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ بڑی بڑی نوکریاں, بڑی بڑی سیلریز پر غور کرنے کے بجائے آپ چھوٹی چھوٹی کسی نہ کسی کاروبار پر دھیان دیں کہ کر لے کاروبار. آپ ایسے بے روزگار ہے, ہاتھ آپ کو کچھ نہیں آ رہا ہے, دن رات کا خرچہ چل رہا ہے, ماہانہ اخراجات آپ کے چل رہے ہیں, جاب آپ کو مل نہیں رہی ہے, راستے آپ کے نکل نہیں رہے ہیں. آپ کو چھوٹے موٹے کام کاج کا سوچیں. آپ بولو کہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. آپ جتنی کوششیں آپ نے اپنے نوکری ڈھونڈنے میں کی ہیں, اس سے کم کوشش میں شاید آپ کو کوئی نہ کوئی ہاتھ پکڑ لیتا. کوئی خاندان, ایک خاندان میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں. آپ کی ایمانداری, آپ کی شرافت کچھ ظاہر تو ہو کہ ہاں یار یہ پیسہ مطلب کہ لے کر میرا بھاگے گا نہیں. لاس ہو جانے پر کاروباری آدمی بھی سمجھتا ہے, بچہ نہیں ہے کاروباری آدمی, وہ سمجھتا ہے کہ واقعی پراپرلی لاس ہوا ہے, اور لاس ہونے میں اس کی غفلت نہیں ہے. اب آپ کو کسی نے انویسٹمنٹ تو لگا دی, انویسٹمنٹ لگانے کے بعد اب آپ 12 1 2 بجے تو دکان نہ کھولو, لنچ کے لیے جائیں, نماز کے لیے جائیں تو 2 گھنٹے کے بعد واپس آئیں, عصر کے لیے جائیں تو پھر آدھے گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے 1 گھنٹے کے بعد واپس آئے. جناب یہ تو مغرب کے بعد جانا ہے. عصر اور مغرب کے درمیان تھوڑا سا وقت, اس میں آپ کو استنجا اور وضو کھانے پر جانے کا بھی مطلب کہ 2-3 دفعہ آپ کا مطلب کہ جذبہ ہے, چلے گئے. مغرب کے بعد عشاء, اور عشاء کے بعد آپ نے دکان بند کر دی. اس بیچارے کا انویسٹمنٹ تو ضائع ہو جائے گا. جو مارکیٹ ٹرین ہے حلال اور طیب رزق کمانے کا, اس کے مطابق آپ اپنی ایفرٹس, اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں. انویسٹر اور جو پیسہ لگانے والا بھی دیکھے گا کہ یار یہ کام کر رہا ہے, توجہ دے رہا ہے, اپنے تجربات میرے ساتھ شیئر کر رہا ہے. اللہ نہ کرے اگر اس دوران کوئی لاس ہو جاتا ہے تو وہ اس کو کنسیڈر کرے گا اور آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہوگا. اس طرح انشاءاللہ روزگار کے راستے بھی کھلیں گے. کل ہی صاحب ایک دارالفتہ میں کچھ اسلام بھی آئے تھے اپنے کاروباری مسئلے کو پوچھنے کے لیے. تو انہوں نے سٹارٹ یہاں سے لیا کہ انہیں ایک دکان کھولنی تھی. ایک دکان موجود تھی, ایک دکان اور کھولنی تھی. اب ظاہر بات ایک دکان پہلے سے بھی ہے تو دوسری دکان سنبھالنے کا مسئلہ. تو اسی مارکیٹ میں ایک سیلز مین تھا, بڑا اچھا اور ایماندار. انہوں نے سیلز مین کو آفر کی کہ آپ کے پاس تجربہ ہے 7-8 سال کا مارکیٹ کا, تو آپ میرے ورکنگ پارٹنر بن جاؤ, پیسہ میرا ہے, تم کام کرو, مداربت کرتے ہیں. اب وہ مسئلہ جو پوچھنے آئے تھے, وہ کاروبار ماشاءاللہ بڑھا اور بڑھ کے ایک اور انویسٹر شامل ہونا چاہتا تھا. تو انہوں نے اس طریقے پہ عمل کیا. اب وہ آدمی جو مارکیٹ میں صرف 8-10 ہزار روپے پر ملازم تھا, اس کاروباری موڈ کی برکت سے اب وہ لاکھوں میں کھیل رہا ہے. تو جب اس کے علاوہ بھی ہمارے سامنے ارد گرد مثالیں موجود ہیں, مجھے خود درجنوں ایسے چہرے یاد آ رہے ہیں کہ جنہوں نے ٹھیلوں سے اپنا آغاز کیا, آج وہ بڑے اچھے مقام پر ہیں. خود شہر کراچی میں بڑے بڑے بزنس مینوں کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے بریانی کا ٹھیلا لگایا, اس نے فروٹ کا ٹھیلا لگایا, اس کاروبار میں برکت ہوئی اور آج وہ جا کر کہاں سے کہاں پہنچے ہوں گے. صاحب میں ایسے سرمایہ داروں کو جانتا ہوں,
ان کو سرمایہ کی کمی نہیں ہے. ان کے پاس جس چیز کی کمی ہے نا اس کو کہتے ہیں مین پاور. ان سے جب بات کہتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس مین پاور نہیں ہے. اتنا روپیہ ہے, اب اتنا روپیہ ہے. ان میں سے بعض وہ بد نصیب لوگ ہیں یا ہوں گے, چلے میں یہ کہتا ہوں, جنہوں نے اپنا روپیہ اٹھا کر سودی اداروں میں جمع کروا دیا ہے. اب یہ سودی اداروں میں جمع ہوا, اس سے ہمارے مارکیٹ سے پیسہ گیا, چند اداروں کے ہاتھوں میں آ گیا, معیشت کا چکا جام ہو گیا. اگر یہ روپیہ لگتا انڈسٹری میں, مارکیٹ میں, کاروبار میں, تجارت میں, خرید و فروخت کے اندر, ہزاروں لوگوں کو روزگار ملتا ہے, ہزاروں معیشتیں پروان چڑھتی ہیں. ایک بات آگے کر کے میں سوالات آپ کے لوں گا, صرف اور صرف میرے بالخصوص میرے نوجوان اسلامی بھائیوں سے, خدا را ایمانداری اختیار کیجئے, ایمانداری اور دیانتداری اختیار کیجئے. یہ سرمایہ دار, میں اس کی تائید نہیں کر رہا یہ سود میں چلا گیا, یہ حرام حرام اور حرام کام ہے, اس کی تائید نہیں کر. اس سے اچھا تھا پیسہ آپ کے پاس رہتا, کم از کم سود میں تو آپ نہ جاتے. لیکن اگر آپ کی ایمانداری اور دیانتداری اور آپ کی صلاحیتوں کو درست استعمال کرنے والا انداز اگر آپ کا آ جائے, یہ سرمایہ دار کو پیسہ بینک میں ڈالنے کی, سودی اداروں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ڈرتا صرف اس چیز سے کہ یار یہ آدمی میرے پیسے کھا جائے گا. یہ قرضہ بھی جو نہیں دیتے نا, اس کی ایک وجہ بھی بد دیانتی بھی ہے. یار لوگ قرضہ کھا جاتے ہیں, لوگ داڑھی میں ہاتھ ڈال کے قرضہ لے جاتے ہیں. ارے یار تمہیں کیا بتاؤں, ایسا مجبور ہوں یار, دودھ کے پیسے نہیں ہے, ایسا روئے گا کہ وہ بولے اپنا جائیداد اس کے نام لکھ دے یار, اور ایسا قرضہ لے کر چلا جائے گا. پھر جب اس کی لینے کی باری آئے گی, ارے کھا تھوڑی گیا ہوں. اب وہ بولے یار تو داڑھی میں ہاتھ ڈال کر تو کیا کرتا, تو دے ہی نہیں رہا تھا. اب وہ آنکھیں پیشانی پہ لے لیتا ہے. اس طرح کی جو لوگ حرکتیں کرتے ہیں اور انویسٹروں کا پیسہ برباد کرتے ہیں, لٹرلی برباد کرتے ہیں, مجھے پتہ ہے برباد کرتے ہیں. ان کو احساس نہیں ہوتا کہ اس نے پیسہ مجھ پر لگایا ہے تو مجھ پر کتنا بڑا اعتماد کیا ہے. پیسہ برباد کرتے ہیں, الٹی سیدھی جگہوں پر لگا دیتے ہیں, حساب کتاب میں گھپلا کرتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, ان کی آمدنی کا بیڑا گر کرتے ہیں, ان کی بجلی کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں, اوور ہیڈ ان پر ہوتا نہیں, ان طرح کا اخراجات ان کے ہوتے نہیں ہیں. اس طرح کی بددیانتی, خیانت اور بے احتیاطی اور غیر ذمہ دارانہ انداز کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ جاتی ہے. اگر آپ ایماندار بن جائیں, دیانتدار بن جائیں, نمازی بن جائیں, آج بھی نمازیوں کی عزت ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر کوئی شخص دیکھتا ہے نا یار یہ نمازی ہے, ماشاءاللہ داڑھی والا ہے, ٹھیک ہے, اللہ نہ کرے اس کا دل گندا ہے, اس کا راز بعد میں کھلتا ہے. لیکن ایک چوٹ پر, ویری فرسٹ اٹیمپٹ, ایک نمازی پرہیزگار اور باشرع شخص کے اوپر عام آدمی کا دل ٹھکتا ضرور ہے کہ یار یہ اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے, مجھے یہ بےمانی نہیں کرے گا. تو آپ اپنے گیٹ اپ کو بھی اچھا کریں, اپنے ظاہر کو اچھا کریں, اپنے باطن کو اچھا کریں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بڑا پر امید ہوں یہ سود کی لعنت ختم ہوگی اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ روزگار بڑھے گا اور آپ کی بے روزگاری بھی ختم ہوگی. آئیے کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سود کے متعلق عرض کرنا چاہتا, ہماری نانی جان محترم غیر منقسم بر صغیر میں جس علاقے میں رہتے تھے, وہاں صاحب جو خوش الحان قاری بھی تھے اور اپنا کام کرتے تھے, تجارت کرتے تھے, اس میں ان کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ سود پر لین دین کرتے ہیں. اور سود پر لین دین کرنے والے کو اتنا برا سمجھا جاتا تھا کہ کوئی بھی ان کو مسلح امامت پر کھڑا کرنے پہ رضامند نہیں ہو. باوجود یہ کہ وہ خوش الحان قاری تھے اور باشرع تھے, لیکن لوگ یہ مشہور کر چکے تھے کہ یہ سود پر لین دین. اور ہمارے ایک محترم نمازی, مستقل نمازی ہماری مسجد کے, انہوں نے خود بتایا, وہ گورنمنٹ سروس ریٹائرڈ ہیں, کہ ان کے ایک جنازے میں شرکت ہوئی اور وہ شخص سود خور تھا. رات کا وقت تھا اور لالٹین وغیرہ کے ذریعے, اس وقت یہ رواج نہیں تھا لائٹوں کا جو آج کل سرچ لائٹس ہیں, تو لالٹینوں کے ذریعے وہاں پر انہوں نے وہاں ترکیب بنائی ہوئی تھی قبرستان میں. اچھا, آندھی آ گئی اور اتنی شدید آندھی آئی کہ لوگ سائڈوں پر ہو گئے اور انہوں نے محفوظ مقامات پر پناہ لی, اور جنازہ جو تھا وہ قبر میں رکھ چکے تھے. مان ایسا ہوا کہ جتنا وہ وہاں پر جو کچرا تھا اور وہ درختوں کے پتے گرے,
وہ اس قبر کے اندر جمع ہو گئے، اور جو لالٹین تھی وہ اس کے اندر جا گری، اور اتنی شدید آگ لگی کہ کسی کو ہمت نہیں ہوئی آگے بڑھ کر اس کو بجھانے کی، اور آنن فانن آندھی بھی ختم ہو گئی، اور وہ لاش جو تھی وہ بھی جل گئی۔ اور وہ ہمارے نمازی بتاتے ہیں کہ یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اور چونکہ ہم اس شخص کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ سود پر لین دین کرتا ہے، اور مشہور ہو جاتا تھا، جو بھی سود پر لین دین کرتا تھا اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا اس وقت بھی، جو لوگ علماء کی صحبت میں رہتے تھے۔ تو اس حوالے سے میں نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آج کل اس کو برا سمجھا نہیں جاتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بدقسمتی ہے، آج بہت بڑا سود خور ہمارے یہاں بہت بڑا مہمان خصوصی بن جاتا ہے۔ آج معاشرے میں اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اور اس سود خور کو یہ عزت اور اس کو مطلب کہ وہ بے باک کرتی ہے کہ میرے پاس چونکہ پیسہ اس لیے لوگ میری عزت کرتے ہیں، میرا نام ہے اس لیے لوگ میری عزت کرتے ہیں، لیکن اس کا پیسہ اور اس کا نام اس کے سود کی وجہ سے ہے۔ میں اس کو بھی مشورہ دیتا ہوں لوگوں کی اس بے وقوفی سے خود بے وقوف نہ بنے، اللہ اور اس کے رسول سے ڈرے اور اس کو چھوڑے، اور لوگوں کو چاہیے کہ اس معاملے میں ہوش کے ناخن لیں۔ سوال سنائیے۔ میرا نام جاوید اقبال ایڈوکیٹ ہے، اور میں ایک بات سوال یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم بینک میں رقم رکھتے ہیں اور رقم رکھنے کے بعد جو ہمیں منافع دیتا ہے، ہم اس منافع کی رقم میں سے کیا زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی مفتی صاحب۔ ان اللہ طیب یقبل الطیب، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے۔ سود کی حرمت بیان ہو رہی ہے، اس کی حرمت کا اندازہ یہاں سے بھی لگا لیں کہ جو اپنی اصل رقم تھی، خواہ اپنے پاس تھی یا بینک میں تھی، اس پر تو زکوٰۃ ہے، لیکن نفع اگرچہ کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو، لاکھوں کی فگر میں ہو، اس نفع پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سود کا اگر نفع ہے تو کیونکہ وہ مال حرام ہے، پاک رقم کا میل نکالا جاتا ہے، وہ تو پہلی گندی رقم ہے، اس کا کیا میل نکلے گا؟ مثال دیا کہ یہ کتنی بڑی نحوست ہے سود کی، اللہ کی پناہ، سوچنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے۔ اور سوال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالفقار علی اتاری، ایران بارڈر سندھ پروجیکٹ، ضلع چاغی، بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں۔ نگران شورا اور مفتی صاحب کے بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، اگر ایک بندہ آ کر بولے کہ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، کیا کوئی اور بندہ اس کو اگر سود پر پیسہ لے کر دیتا ہے تو کیا یہ لے کر دینے والا بھی گناہگار ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کو رقم کی ضرورت ہے تو اس کا طریقہ دین اسلام نے بیان کیا ہے کہ اسے قرضہ فراہم کیا جائے، عارضی وقت کے لیے رقم دی جائے، اور اس پر کسی قسم کا طمع، کوئی نفع وصول نہ کیا جائے، نہ وصول کرنے کی نیت رکھی جائے، تو اسے قرضہ دیا جائے، بجائے اس کے کہ اسے بتایا جائے کہ فلاں سود پر جو ہے پیسہ دیتا ہے، آؤ تمہاری ضمانت میں اٹھا لیتا ہوں یا میں اسے سفارش کر دیتا ہوں، تو یہ گناہ کے کام میں معاونت ہے، تو معاونت کرنے والا بھی گناہ گار ہوگا اور یہ دونوں لین دین کرنے والے بھی گناہ گار ہوں گے۔ سوال سنیں۔ خلیل اتاری لودھا سے، سود کی پر کھاد لینا کیسا ہے؟ جو نقد 1800 کی بوری ملتی ہے اور ادھار 2500 کی ملتی ہے، یہ میرا سوال ہے، برائے مہربانی یہ جواب دیجیے۔ کوئی چیز نقد میں سستی ملے، ادھار میں مہنگی ملے، تو صرف اتنا ہونے سے وہ معاملہ سودی نہیں بن جاتا۔ یعنی سودا کرنے سے پہلے دو آپشن رکھ دیے گئے کہ بھائی نقد لوگے تو یہ 100 روپے کی ہے، ادھار میں چاہیے تو یہ 110 روپے کی ملے گی، یہ بارگیننگ چل رہی ہے۔ لیکن جب سودا ہوا تو کسی ایک ریٹ پر سودا ڈن ہو گیا، ایک مثال کے طور پر 105 روپے میں ڈن ہو گیا 6 مہینے کے ادھار پر، تو اب یہ سودا درست ہے شریعت کے حساب سے۔ اب 6 مہینے کے بجائے 7 مہینے بھی اگر ہو جاتے ہیں تو بیچنے والے کو یہ روا نہیں کہ وہ یہ بولے کہ جی نہیں 7 مہینے والے کو تو میں 110 کا بیچتا ہوں لہذا میں 5 روپے زیادہ لوں گا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سودا ہونے سے پہلے آپشن بیان کیے جا سکتے ہیں، سودا کسی ایک قیمت پر ہو جائے تو اسے جو ہے وہ سودی معاملہ نہیں کہتے۔
البتہ آپ نے چونکہ کھاد کا ذکر کیا تو کھاد بیچنے والے ایک سودی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ سودی معاملہ یہ ہوتا ہے سب کہ گاؤں دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو زمیندار ہوتے ہیں ان کے پاس انویسٹ نہیں ہوتی کہ وہ بیج لے کر آئیں, کھاد لے کر آئیں, تو پھر وہ آتے ہیں اس کے پاس, کھاد والے کے پاس. ایک تو یہ مہنگی بیچتا ہے, چلو مہنگی بیچنا اس کی گنجائش ہے. پھر وہ یہ باؤنڈ کرتا ہے کہ تم جب, بعض لوگ قرضہ بھی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم سے پیسے لے جاؤ اور پیسے لے جانے کے بعد لوٹا دینا, لیکن وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب فصل آ جائے گی تو تم نے اپنی فصل میرے کانٹے پہ آ کر بیچنی ہے. میرے کانٹے پہ آ کر بیچنی ہے. مارکیٹ میں کہیں بھی نہیں بیچ سکتے, صرف اور صرف یہ میرا کانٹا ہے, مرچی کا, کپاس کا یا گندم کا, یہ فصل میں ہی خریدوں گا. وہ جو ادھار خریداری ہوتی ہے اس چیز سے باؤنڈ ہوتی ہے. یہ بھی من وجہ سودی معاملہ ہے, ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے ادھار مال اگر بیچا ہے تو بیچ دیا, ٹھیک ہے, ختم ہو گئی بات. اب وہ آزاد ہونا چاہیے, جہاں مرضی اس کو ریٹ ملیں اچھے وہاں جا کر وہ بیچے گا. لیکن یہاں بھی اتنی طمع ہوتی ہے کہ اسے باؤنڈ کر دیا جاتا ہے, چونکہ ہم ادھار مال بیچ رہے ہیں, کوئی آپ کو ادھار نہیں دے گا, اس بنا پر آپ کا مال خریدیں گے بھی ہم. یہ بھی سودی معاملہ ہے. مفتی صاحب, یہ سود پر جو مال بیچتے ہیں وہ آگے سود لے کر مال بیچتا ہے, وہ آگے سود لے کر مال خریدتا ہے, اس سے مال کتنا مہنگا ہو جاتا ہے اور انڈسٹری میں کتنا فرق پڑتا ہے. ہمارے پاس صنعت کار ہیں, ان کا بڑا مختصر سا ہے لیکن بڑا جامع انہوں نے بیان دیا کہ اس سود کی وجہ سے, انہوں نے کپڑے کی ایک مثال دی کہ سود کی وجہ سے یہ گز فی کپڑا, یہ گز جو ہے فی گز کس طرح مہنگا ہوتا ہے. انہوں نے ایک اپنا تجزیہ بیان کیا ہے. آئیے ہم ہمارے صنعت کار اسلامی بھائی ہیں, ان کا بیان سنتے ہیں. میرا نام مرغوب احمد ہے. میرا تعلق جو ہے وہ کپڑے کی ویونگ سے ہے. ہم لوگ کپڑا بنانے کے لیے دھاگا پہلے پرچیز کرتے ہیں اور دھاگا خریدنے کے بعد اسے ویونگ کرتے ہیں, اور جب وہ ویونگ ہو جاتا ہے لوموں کے اوپر, پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اسے ہم لوگ ڈائنگ بھی کراتے ہیں اور پرنٹ بھی کراتے ہیں. مطلب مختلف قسم کی ڈیزائننگ ہو گئی, کلرز ہو گئے. تو اس کا طریقہ کار پھر آگے یہ ہوتا ہے کہ ہم سے جو ہے نا, جو ہول سیلر ہیں وہ ہول سیلر ہم سے مال خریدتے ہیں بلک کوانٹٹی میں. جو یہ کپڑے کی لائن ہے یا مختلف اور چیزیں ہیں, یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مارکیٹ سے بھئی پیسے کی کمی کی وجہ سے, یا انہیں یہ لگتا ہے شاید مارک اپ کا ریٹ کم ہے, تو وہ لوگ بینکوں سے اور انویسٹروں سے بھی پیسہ لے لیتے ہیں. جیسے دھاگا خریدا تو اس کے اوپر جو ہے نا دھاگے میں انہوں نے کیا کرا کہ بازار سے کسی سے انویسٹ کرا لی, تو اس سے انویسٹ کرا لی یا بینکوں سے پیسہ لے لیا. تو اس سے ظاہر سی بات ہے جو اس کی کاسٹ ہوتی ہے, مثال کے طور پہ ہمارے کپڑے کی ایک کاسٹ 80 روپے میٹر ہے, تو اب وہ جب اس میں ایک چیز انوالو ہو گئی, سود انوالو ہو گیا یا انویسٹر انوالو ہو گئے, تو وہ جو کاسٹ ہوتی ہے لازمی بات ہے کہ 80 کی جگہ وہ کم از کم 81-82 روپے پہ چلی جاتی ہے. اچھا, پھر بالکل یہی سیم پوزیشن آگے جو ہول سیلر ہیں ان کے پاس بھی یہ ہوتی ہے. اکثر ہول سیلر یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کاروبار ہوتا ہے لیکن چونکہ ان کے پاس کاروبار کرنے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہوتا, تو وہ بھی یہ کرتے ہیں کہیں سے پیسہ اٹھا لیا یا بینکوں سے لون لے لیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بینک کو ہم سے 17-18% سال کا لے رہا ہے, یعنی مہینے کا 1-1.5%. لیکن وہ 1-1.5% کو ویسے گنے تو یہ تو بنتا ہے ₹1.25 میٹر, لیکن باقی تمام اخراجات ملا کے تقریباً 1.5 سے 2 روپے کاسٹ کا فرق آ جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے فائنل جب ریٹیل میں جاتا ہے تو کچھ وہاں بھی ہوتے ہیں ایسے, ہر آدمی تو نہیں کرتا لیکن بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں. دیکھا جائے تو وہ جو کاسٹ ہماری بھی پہلے تھی وہ تقریباً 80 روپے مثال دیے میں نے آپ کو تھی. تو اب جب یہ فائنل کنزیومر کے پاس پہنچتا ہے نا, تو وہ تو ریٹیل والے کا نفع تو ایک اپنی جگہ ہے, لیکن اس سے پہلے ہی اس کے پاس پہنچنے تک یہ 88-87-90 روپے میٹر تک ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے 90 روپے کے بعد وہ بھی ظاہر ہے جو 2-2 میٹر اور 4-4 میٹر کاٹ کے بیچ رہا ہے اس کا بھی ٹھیک ٹھاک نفع ہوتا ہے. ریٹیلر کے پاس جب آتا ہے نا, دیکھیں ریٹیلر سے پہلے جو پروفٹ ہوتے ہیں نا وہ تو بہت, کیونکہ وہ ایک بڑی کوانٹٹی میں بک رہے ہوتے ہیں مال. اب اس میں تو نفع بھائی روپے میٹر بھی ہوتا ہے, 50 پیسے میٹر بھی ہوتا ہے, 1 روپے 25 پیسے میٹر بھی ہوتا ہے. تو وہ تو تھوڑا کر کے اب اس کی کاسٹ تقریباً 5-6-7 روپے تک تو یہاں فائنل پہنچتے بڑھ گئی.
اب اس کے بعد جو ریٹیلر ہے، ظاہر ہے ریٹیل والے کا کوئی ہزاروں کے حساب سے تو نہیں بک رہا ہوتا، وہ تو 2-2 5-5 10-10 میٹر سوٹ کاٹ کے بیچ رہا ہوتا ہے، تو ان کا نفع بھی پھر اچھا خاصا ہوتا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہی ہے کہ چیز 80 روپے سے اسٹارٹ ہوئی اور 100 110 120 روپے تک جا کے بک رہی ہے. لیکن اگر اس میں جو ایک پہلو سود کا ہے وہ شامل نہیں ہوتا تو یہ کاسٹ کم سے کم 8 سے 10 روپے میٹر مزید کم ہو جاتی ہے. پاکستان کے اندر جو بھی چیزیں بک رہی ہیں، ایک یوں سمجھ لیں گے سبزی ترکاری سے لے کے اور بڑی بڑی چیزوں تک، تو ان سب کا یہی حال ہے. تمام چیزوں کے اندر یہ سود اسی طرح شامل ہوتا جا رہا ہے. اس سے نقصان ملک کا بھی ہو رہا ہے، عوام کے اوپر بھی بوجھ پڑ رہا ہے. عام سب سے زیادہ غریب آدمی کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے جو کاسٹ اتنی زیادہ پے کر رہا ہے. اگر یہ سب چیزیں اس میں سے ہٹ جائیں تو ٹھیک ٹھاک کاسٹ میں فرق ہو سکتا ہے. مفتی صاحب بڑی اچھی گفتگو کی ہے انہوں نے، تجزیہ کیا ہے کہ انہوں نے، اور یہ ہے، اور البتہ یہ یاد رہے کہ وہ کپڑا حلال رہے گا، کپڑا حلال رہے گا. کیونکہ وہ جو مسئلہ بیان طریقہ کار جو اختیار کیا گیا نفع کمانے کا، اس نے پیسے لیے ادھار سود میں لیے اور انویسٹ کیے، وہ ایک غلط عمل تھا. لیکن اب جو کپڑے کا لین دین کیا گیا ہے یہ کپڑا اس سے حرام نہیں ہوگا. بے و شرح پہ حرج، نفع پر حرج آئے گا، بعض صورتوں میں سودوں پہ بھی آ جاتا ہے. لیکن عمومی طور پر پیسے اٹھا کر جو کام کر رہے ہیں اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی نے سود پر پیسے لیے، 1 لاکھ روپے لیے، اس 1 لاکھ روپے سے اس نے کاروبار کیا، اس کا وہ عمل غلط تھا، قابل گرفت تھا، گناہ کا کام تھا، اس کی مذمتیں جتنی بھی کی جائیں کم ہیں. لیکن جو یہ رقم اس کے ہاتھ میں آئی ہے یہ پاک رقم ہے، یہ قرضہ ہے، اس سے یہ جو کام کرتا ہے یہ کام حلال ہی کہلائے گا. لیکن جب یہ لوٹاتے وقت 1,10,000 واپس کرے گا تو اوپر کے جو 10,000 روپے ہیں وہ سود ہے، وہ ناپاک اور خبیث رقم ہے. وہ واجب التصدق ہے کہ اس رقم کو لینے والا لینے کے بجائے صدقہ کرے. لیکن جو بقیہ رقم ہے اس کو ناپاک نہیں، مگر اس کا وہ جو عمل تھا وہ عمل تو حرام ہی رہا. عمل حرام، اور اس پر گویا کہ جو قرآن پاک میں جس سود کی خاط مذمت کی گئی ہے اس سود کے تحت ہم یہی کہیں گے نا کہ اس اللہ اور اس کے رسول سے گویا کہ وہ اعلان جنگ ہے. بلا شبہ. اچھا، اب آئیے سوالات سنتے ہیں. میرا نام عابد ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے. عمران بھائی میرا یہ سوال ہے، 100 روپے کے نوٹ کی گڈی میں جتنے پیسے ہوتے ہیں اسے کچھ زیادہ رقم اوپر لیتے ہیں، کیا یہ سود ہے؟ السلام علیکم. پچھلے ہفتے بھی مفتی صاحب نے اس کا شاید جواب دیا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے، آج پھر دے دیں. جو پورا ہم نے چارٹ بھی سمجھایا تھا. جی ہاں. تو 2 طرفہ جو ہے وہ ہم جنس چیزیں ہیں، اس طرف بھی کاغذ ہے اس طرف بھی کاغذ ہے، لیکن جنس کے علاوہ ہم نے قدر پر بھی بات کی تھی. تو یہاں نوٹ وزن سے نہیں بکتے، نہ کیل سے بکتے ہیں، عددی چیزیں، تو قدر نہیں پائی جاتی. تو جب 2 چیزوں میں سے جو 2 اسباب تھے ایک سبب نہ پایا جائے تو پھر یہ ہے کہ کمی بیشی ہو سکتی ہے، ادھار حرام ہوتا ہے. تو اگر کوئی 100 روپیہ 110 روپیہ دے کر 100 روپے کے نوٹ خریدے تو یہ سودی معاملہ نہیں ہوگا. ہاں اگر ادھار معاملہ ہو جائے، ہاتھ تو ہاتھ لے لے کہ بھئی 100 روپے دیتا ہوں کل مجھے 110 روپے دے دینا، یہ سودی معاملہ ہو جائے گا. ہاتھ تو ہاتھ لے لے، ہاتھ تو ہاتھ، ہینڈ ٹو ہینڈ ہو جائے. دوسرا سوال. میرا نام عبد الباسط ہے، میں مسقط عمان سے کال کر رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے، یہ جو گاڑی لیتے ہیں قسطوں پہ لیتے ہیں، اس کا وہ قسط لیتے ہیں جو کیش پیمنٹ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور قسطوں پہ زیادہ ہوتی ہے، کیا یہ بھی سود ہے؟ اور اگر سود ہے تو اس کا لینا نہ لینا اس کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن دیجیے. دوسری کال بھی. میرا نام محمد زمان ہے اور میں چیچا وطنی سے بول رہا ہوں. میرا سے ایک سوال ہے کہ جو چیزیں قسطوں پہ لی جاتی ہیں کیا وہ بھی سود کے زمرے میں آتی ہیں یا وہ کا کوئی یعنی کہ بھی ایک اسلامی طریقہ کار ہے ٹریڈنگ کا جس نظریے سے وہ لی جا سکتی ہے، ایک نارمل ٹریڈنگ ذریعہ ہے یا وہ ویسے ہی ہے؟ شکریہ. قسطوں کا جو لین دین ہے یہ طریقہ بذات خود غلط نہیں ہے، اسے اس طریقے کو غیر اسلامی نہیں کہہ سکتے. قسطوں پر کاروبار ہو سکتا ہے، لیکن فی زمانہ بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے وہ قسطوں کا کام کرتی ہیں. جزوی طور پر وہ کوئی نہ کوئی ایسی شرط ڈال دیتی ہیں جو غیر شرعی ہوتی ہے. تو کس کمپنی سے گاڑی خرید رہے ہیں، اس کا طریقہ کار ہے کیا ہے، کس کمپنی سے جو ہے یہ
عام جو گھریلو اشیاء سامان وغیرہ اس کی خرید و فروخت کر رہے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے، حتمی جواب تو اسی وقت دیا جائے گا. لیکن جو پہلا سوال تھا گاڑی کے متعلق، تو عام طور پر گاڑیاں کمرشل بینکنگ والے بھی نکال رہے ہوتے ہیں. ان کے تو فارم میں جو پورا چارٹ ملتا ہے وہ ڈلا ہوتا ہے کہ جناب ہم اس شیڈیول کے حساب سے آپ سے انٹرسٹ چارج کریں گے، تو وہ تو واضح طور پر سودی معاملہ ہوتا ہے. مفتی صاحب مجھے یاد ہے چند برس جب مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات تھے، ان دنوں کسی کار کے شو روم والے سے کسی موقع پر کوئی ایسی بات چیت شروع ہو گئی تھی، تو اس نے ایسے سوال جواب کیے، تو میں نے کچھ جوابات اس کو دیے تھے، تو اس پر وہ کافی تعلقات ہمارے بن گئے تھے. اب وہ بولے کہ آپ میرے سے کار لیں. میں نے کہا میں کیا، لیکن وہ تھوڑی چلی تھی. میں نے کہا یار آپ مجھے کار نہیں دے سکیں گے، آپ کا کام مجھے پتا ہے کس طرح کا آپ کاروبار کرتے. کہا نہیں بس آپ کار لیں. تو کافی اس سے تھوڑی ڈیٹیل ہوئی، تو میں اس کے پاس مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لے کر پہنچا تھا. ڈیٹیل مجھے پتا تھی، لیکن میں نے مفتی صاحب کو عرض کی تھی کہ آپ بات میرے ساتھ بیٹھ جانا، جہاں آپ دیکھو نا کہ تھوڑا سا میں غلط جا رہا ہے تو آپ مجھے لقمہ دے دینا. ملکیت پر میں اس سے بحث کر رہا ہوں، پینلٹی پر میں اس سے بحث کر رہا ہوں، اپنے اختیارات پر میں اس سے بحث کر رہا ہوں، انشورنس پر میں اس سے بحث کر رہا ہوں. 3 4 5 جو میجر چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر میری اسے ڈیٹیل چل رہی ہے، اور جسٹ ایک ڈیٹیل چل رہی تھی. وہ مطلب کہ میں خود پرسنلی طور پہ دیکھتا ہوں کہ یہ مطلب نہیں، ان کو اترتا نہیں ہے، گلے سے اترتا نہیں ہے. اور میں کہا یار آپ بتائیے کہ آپ مالک بن کر بیچ رہے ہیں یا وکیل بن کر بیچ رہے ہیں؟ آپ کی اپنی حیثیت، آپ کی اپنی پوزیشن کیا ہے، یہ مجھے بتائیے. آپ خود کون ہیں، خود کیا ہیں؟ یہ جو چیز جو آپ نے مجھے دے رہے ہیں، اس کے آپ وکیل ہیں، اس کے آپ بروکر ہیں، یا آپ اس کے مالک ہیں؟ میں آپ سے کس حیثیت پر بات کروں؟ میں تو خریدنے کے لیے آیا ہوں. اب وہ اس کے لیے گویا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ تقریباً میری ساری باتیں شاید اس کے لیے نہیں تھی، وہ لیکن اس کی بھی ضد تھی، سیدھی بات کی ضد تھی. عمران بھائی میں آپ وہ کار دوں گا. میں کہا ٹھیک ہے، جو تقاضے شرعی تقاضے اگر اس پہ دینے ہیں تو اب دے دیں. خیر میں نے اس کو پھر چند ماہ کے بعد میں نے اس کو فل پیمنٹ کر دی. میں کہا میں کا یہ قسطوں کے چکر میں پڑوں گا. لیکن مجھے اس کا اندازہ، اچھا جب میں اسے کار لے کر مفتی صاحب نکل رہا ہوں نا، اس کا یہ جملہ مجھے یاد ہے، آپ پہلے آدمی ہیں جو مجھ سے اس طرح کار لے کے جا رہے ہیں، ورنہ اس طرح کار میں کبھی کسی کو نہ دیتا. اس کو بعد میں اس کو کئی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح مطلب کہ اگلے کو اپنا سرمایہ سیو کرنے کا، اپنے کاروبار کو سیو کرنے کا، محفوظ کرنے کا ایک دھن سوار ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا نہیں کہ حرام حلال سود نہیں، وہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ انسٹالمنٹ پر دیتے ہیں، لیکن انسٹالمنٹ پر قسطوں پر دینے کے ساتھ ساتھ جو ان کی شرائط اور کنڈیشنز ہوتی ہے نا، عوام کو نہیں پتا کہ یہ کنڈیشن اور شرائط میں کتنی شریعت کا لحاظ رکھا گیا اور کتنا نہیں رکھا گیا. لہذا میرا تو مشورہ یہ ہے مفتی صاحب کہ کوئی بھی قسط پر اگر چیزیں لینی ہے، اس وقت جو موجودہ دور جیسا چل رہا ہے، چاہے پرائیویٹ کمپنی سے لینی ہو یا کسی سے بھی لینی ہو، اگر آپ کو انسٹالمنٹ پر، اقساط پر اگر کوئی شے لینی ہے، برائے کرم اس کی تمام تر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جتنی بھی ہیں، شرائط اور اس کے جو قوانین اصول ہیں، ان سب کو کی پہلے شرح رہنمائی لے لیجیے. ہم دارالفتہ میں یہی جواب دیتے ہیں. کوئی بھی پوچھتا ہے ٹیلی فون پر خود آ کر کہ بھائی آپ کس کمپنی سے کام کر رہے ہیں، اس کے ڈاکومنٹ لے آئیں، اس کے شاہد نامہ لے آئیں، اس کو دیکھ کر پھر بات ہوگی. ایسے اندھی چلی ہوتی ہے مفتی صاحب کہ وہ لاکھ بولتا رہے نا شرائط، کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا آدمی بھی شرائط بولتا ہے، ایسا نہیں بولتا، بول رہا ہوتا، لیکن اگلے کو صرف ایک ہی دھن سبار ہے کہ بس مجھے پیسہ چاہیے. ابھی میرے اس سے جا کچھ بھی نہیں رہا ہے. میں ایک کاغذ میں نے گارنٹی کے طور پہ دینا ہے، اس کے 4 پیپروں پر میں نے سائن کرنی ہے، اور وہ پیچھے ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھی ہوئی ہوتی ہیں. بعض اوقات وہ اس کو پڑھنا، ایک تو پڑھنا بھی نہیں آتا، بعض اوقات پڑھتا ہے تو اس کو سمجھنا نہیں آتا، کیونکہ اس کو نہ سمجھنا ہے نہ پڑھنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، اس کو صرف اس سے کیش لے لینا ہے بس. وہ پیسہ لے کر باہر نکل جانا، اب اس پیسے پر یہ سود دیتا ہو، حرام ہے حلال ہے، اس کو اسی کو تمیز نہیں. لہٰذا برائے کرم اس کا احتیاط کیجیے. سوال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
हाजी साहब, मेरा एक सवाल है कि एक मिसाल कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं और मैं उसे इसी सूद वाले बैंक में रखवा देता हूँ कि मुझे साल बाद सूद मिलता है, और वो जो सूद है वो मैं किसी गरीब को दे देता हूँ। मेरी नीयत भी यही है कि मैं सूद लूंगा और किसी गरीब को दे दूंगा, चलो उससे किसी का भला हो जाएगा। तो क्या ऐसा करना जायज है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। गरीब को की माली मदद करना नफली काम है, और नफली काम करने के लिए एक हराम कतई काम करने की कैसे इजाज़त दी जा सकती है, ऐसा सोचना भी शैतानी वसवसा है। बहुत सारे लोग ऐसी सोच रखते हैं कि जी हमने पैसे जमा करवाए हुए हैं, बस वो सूदी अकाउंट किसी ज़माने में पड़ गया था, वो चल रहा है, अब हम गरीबों को दे देंगे। तो भाई अपना अकाउंट तब्दील करवाएं, करंट अकाउंट में रखवाएं, बल्कि अब तो करंट प्लस अकाउंट आ गए, इस तरह के अकाउंट आ गए हैं कि जिसको हम हलाल नहीं समझते। यानी वो कर्जे की बुनियाद पर आपको तरह तरह के नफ़े दे रहे होते हैं, हम आपको ये नफ़ा देंगे, ये नफ़ा देंगे, ये नफ़ा देंगे। करंट प्लस, बाज़ बैंकों के करंट प्लस अकाउंट भी ऐसे हैं, इससे बचना है, जो सूदी अकाउंट शुमार होते हैं। अच्छा, जिस पर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ने नाजायज़ का हुक्म दिया है। ठीक। बाज़ बैंकों की जो सूरत हमारे सामने आई कि भाई आपके पैसे अगर इतने लाख से ज़्यादा होंगे तो हम आपको ये सहूलतें देंगे, इतने लाख से ज़्यादा नहीं होंगे तो नहीं देंगे। तो फिर वो जो सहूलतें हैं वो किस बुनियाद पर दी जा रही हैं? वो कर्जे की बुनियाद पर दी जा रही हैं। तो मैं ये कर रहा था कि बाज़ लोग होते हैं ऐसे जो ज़हन बना लेते हैं कि नहीं जनाब, हमारा जो अकाउंट चल रहा है वही चलेगा, दूसरे अकाउंट में नहीं हम मुंतकिल होंगे, पैसा खैरात कर देंगे। ये एक शैतानी वसवसा है। जो हराम काम कर रहे हैं उसे छोड़ें। तौबा की शराइत में से एक पहली शर्त है तर्के गुनाह। एक शख्स जो है बदनिगाही कर रहा है और तौबा भी कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? तर्के गुनाह, नदामत, आइंदा ना करने का अज़म, फिर जाके तौबा जो है वो पूरी होती है। तो जो इस साहिल ने सवाल किया ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। सवाल सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलक मोहम्मद मंजूर बोल रहा हूँ लाहौर से, और इस मौजू में हजरत साहब से सवाल ये करना है कि हम सरकारी मुलाजिम जो है उनका जीपीएफ कटता है, उसके ऊपर हमें प्रॉफिट मिलता है, क्या वो जायज है? क्योंकि वो गवर्नमेंट काट रही होती है हमारा, अगर वो जायज है तो उसके बारे में बताएं। जीपी फंड, ग्रेजुएटी फंड भी कहते हैं इसे, सरकारी इदारों में भी कटता है और प्राइवेट इदारों में भी कटता है। प्राइवेट इदारों में ये भी होता है कि कुछ पैसे मुलाजिम की तनख्वाह से काटे जाते हैं, कुछ पैसे उस जितने मिसाल के तौर पर 300 रुपये मुलाजिम की तनख्वाह से कटने हैं तो 300 रुपये कंपनी ऐड करती है। तो मुलाजिम की तनख्वाह से जो रकम कटी वो मुलाजिम की अपनी रकम थी, जो कंपनी ने इसके साथ ऐड की है वो भी हलाल रकम है। यानी कंपनी एक तरह से जो है वो मुआवजे के तौर पर ही दे रही है उसको, वो मुआहदे में शामिल थी कि इस तरह आपकी ग्रेजुएटी होगी, कुछ पैसे कंपनी से कटेंगे, कुछ पैसे आपकी तनख्वाह से कटेंगे। अब ये रकम बैंक में जमा हुई, स्टेटमेंट उसका आ जाता है कि जनाब इस महीने इतनी रकम आपकी जमा हुई। अब होता यह है कि ख़ास तौर पर प्राइवेट महकमों में काम करने वाले नौकरी जल्दी छोड़ते हैं, एक नौकरी से दूसरे नौकरी की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। 2 साल बाद, 4 साल बाद जब वो अपना स्टेटमेंट मालूम करते हैं तो पता चलता है कि असल रकम इतनी थी और इस पर सूद इतना शामिल हो गया। तो अब पहला कदम तो ये है कि वो अपनी कंपनी के साथ फाइट करें कि आप अगर हमारी ग्रेजुएटी की रकम जमा करवाते हैं तो करंट अकाउंट में जमा करवाएं, सेविंग अकाउंट में जमा ना करवाएं। ये सूदी मामला है, हमें ये नहीं चाहिए। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि एक आवाज़ होती है और कंपनी के लोग साथ नहीं देते, तो वो कंपनी वाले सुनते नहीं हैं। रकम कंपनी जमा करवा रही है, इसका अमल दखल नहीं है। लेकिन मुफ्ती साहब, कंपनी को सेविंग अकाउंट में जमा करवाने से कंपनी को क्या फायदा है? बज़ाहिर तो कोई भी फायदा नजर नहीं आता। तो मैं आपके इस बिहाफ पर ऐसी तमाम कंपनीज या प्राइवेट या गैर या जो मतलब के निजी या गैर निजी इदारे हैं, इन सब से मैं इनको अर्ज करूंगा कि बज़ाहिर इसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं है। आपने खाली एक मतलब कि वो PLS अकाउंट वगैरह जिस तरह के होते हैं उसमें आपने अकाउंट खुलवाया हुआ है, तो आप खुद ही ना करें। जब मिलकर सूद के खिलाफ जंग लड़नी है तो आप भी, जो कंपनी वाले जो मालिकान वगैरह हैं, सब हमारा साथ देना। और जो इस तरह के जो
ملازمین حضرات ہیں، چاہے وہ نجی کمپنی کے ہو یا غیر نجی ہو، پرائیویٹ ہو غیر پرائیویٹ ہو، وہ تمام کے تمام اس بات میں اپنا عزم کریں کہ ہم نے ہمارے اس فنڈ کو پرائیویٹ کرنٹ اکاؤنٹ کے ذریعے ترکیب بنانی ہے، ہم نے یہ دیگر اکاؤنٹ کے ذریعے ترکیب نہیں بنانی. جب آپ سب مل کر کریں گے، دیکھیں بہت سارے ہمارے سامنے پہلو آ رہے ہیں سود کے. سود کا کوئی ایک ہی پہلو ہمارے سامنے نہیں ہے، کئی سود کے پہلو اور کئی ایسے لوگ ہیں جو شاید قسم کھا لیں گے جناب کبھی سود کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے، آپ کو کیا پتا، جبکہ اس کی آمدنی میں جاؤ تو پتا چلے گا کہ وہ سود سے بھری ہوئی ہے. اس کو بیچارے کو بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں بھی سود پہ پڑا ہوا ہوں. تو ایسے کئی پہلو مفتی صاحب نے بھی ہمارے سامنے لا کر رکھے ہیں. سب کو مل کر سود کے خلاف لڑنا چاہیے. سب اسی طریقے سے جو ہے اپنا یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ کمپنی مالکان کو کیا فائدہ. بعض لوگ بزنس مین تو ہوتے ہیں لیکن پروفیشنل نہیں ہوتے. انہوں نے چھوڑی ہوتی ہے فیکٹری اپنی ملازمین پر، پروفیشنل لوگوں پر، تو وہ مینیجر صاحب کے ہاتھ میں ہے. ممکن ہے مینیجر کو بینک کی طرف سے جو ہے وہ کوئی پیکج ملتا ہو، کوئی ایسی آفر ہو کہ آپ نے یہاں کھلوانا ہے، تو مالکان اصل ذمہ دار ہیں. انہیں خود تفتیش کرنی چاہیے کہ اس کے کھاتے جو ہیں وہ کس طرح کے اکاؤنٹ میں شامل ہیں. بہت مفید. اسی طریقے سے یہ تو اپنا گریجویٹی فنڈ کے حوالے سے تھا نا، سیلری اکاؤنٹ ہوتے ہیں. یعنی اب چونکہ گورنمنٹ کا ایک نظام ہے، ٹیکس وغیرہ کا ایک نظام ہے کہ سیلری جو ہے وہ بینک کے ذریعے دینی ہے. یہ کچھ شرائط ہوتی ہیں، بینک میں جمع ہو جاتی ہیں. اب وہ بعض لوگ آتے ہیں پوچھنے کہ جی جو ہماری کمپنی نے اکاؤنٹ کھلوایا ہے وہ سودی اکاؤنٹ کھلوایا ہے، اور ہمارے اکاؤنٹ میں سیلری پڑی رہتی ہے تو اس پہ سود بھی جمع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی کمپنی کی غلطی ہے کہ جب اس نے ملازمین کے سیلری اکاؤنٹ کھلوائے تو اس نے کرنٹ اکاؤنٹ کیوں نہیں کھلوائے، سودی اکاؤنٹ کیوں کھلوائے ہیں. ملازمین کا بس اگر چلتا ہے تو وہ بھی مورد الزام ہے، انہیں بھی تگودو کرنی ہے ایسے اکاؤنٹ سے بچنے کی. تو اگر ملازمین کا بس نہیں چلتا، یعنی ملازم کو پتہ ہے لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ میرے کہنے سے کچھ بدلا نہیں ہے، ایک کمپنی کی ایک پریکٹس ہے، کمپنی کی ایک عادت ہے، تو ایسی صورت میں کہ ملازمین کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور وہ اس سے سود اٹھا بھی نہیں رہے. صاحب اتنا تو ضرور ہے کہ ملازم کے سائن کیے بغیر اکاؤنٹ نہیں کھلے گا. کمپنی پریکٹس ہوتی ہے مفتی صاحب، کمپنی والے کو ہم سمجھائیں کہ وہ ایسا نہ. ملازم کی چلتی ہے، وہ بات کرے، اوپر تک جائے، جتنی کوشش کر سکتا ہے وہ کوشش کرے. بعض اوقات کوشش ہی نہیں ہوتی. اچھا گورنمنٹ محکموں میں تو بعض اوقات سننے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن پرائیویٹ محکموں میں، پرائیویٹ اداروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پہنچ ہوتی ہے. چھوٹی کمپنی ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے یہ مالک ہے، یہ مینیجر، یہ فلاں اس کے ہاتھ میں ہے. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ گریجویٹی فنڈ کی رقم جمع ہوئی. اب جب بھی اس نے مطلب نوکری چھوڑی ہے کیونکہ وہ پہلے شاید ملتے نہیں ہیں، تو وہ اس پر جتنا سود جمع ہو گیا اب اس کا کیا کیا جائے. اس پر لازم ہے کہ اپنا بینک اسٹیٹمنٹ لے. بعض اوقات جو ہے وہ وراثت کے مسائل آتے ہیں دارالفتہ میں، اور جو یعنی جو مرا ہوتا ہے، جو مرحوم ہوتا ہے، اس کا ایک بینک اکاؤنٹ چل رہا ہوتا ہے. اب اس کے اندر سے بھی جب وہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے وہ نکلواتے ہیں کہ جناب اتنی رقم ہے اور اس پر وراثت تقسیم کرنی ہے، تو اس وقت بھی ہم انہیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ دیکھیں اس میں آپ الگ الگ کریں، اس کی اصل رقم کو الگ کریں، اور جو اس سے غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی ہے، جس طرح بھی ہوا، جو سودی رقم ہے وہ اس کو آپ الگ کریں، تاکہ کسی بھی طرح مرحوم کو جو ہے مرنے والے کو اس کا وبال کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو جو رقم سودی اس میں جمع ہو گئی اس رقم کو الگ کریں. اب چونکہ یہاں دو صورتیں ہیں، ایک تو مثال کے طور پر اس کی توجہ ہی نہیں تھی، اسے حلال و حرام کا احساس ہی نہیں تھا، یا اس کی چلی نہیں اور زبردستی یہ معاملہ ہو گیا. یہ دوسری صورت ہے، یہ کوئی رضامندی کے ساتھ کی جانے والی صورت نہیں ہے. اب اس موقع پر جو سود کی رقم جمع ہو گئی اسے وصول کر کے بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کے زکوٰۃ کو دے گا. سیلری اکاؤنٹ میں بھی اگر یہی ہوتا ہے کہ سود کی رقم جمع ہو جاتی ہے تو اس کو بھی بغیر ثواب کی نیت کے اضافی رقم کو شرعی فقیر کو دی جائے گی. سیلری اکاؤنٹ کا تو ایک حل سمجھ میں آتا ہے کہ اگر بندہ اپنے سیلری اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہ رکھے سود کیسے ملے گا. جی بھائی، یہ ذہن میں اکاؤنٹ کھلنا تو چلے اس کے بس میں تھا یا نہیں تھا، فوراً سیلری اٹھا لے، سیلری اٹھا لے، اپنا دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا لے، اور رہے گئی تب نا وہ فوراً اس کے سامنے اگینسٹ ایک چیک پاس ہو جائے گا اور وہ اس کی وہ جو سیلری کی جو اماؤنٹ ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی. سوال سنائیے.
لاہور سے بول رہا ہوں میں نے اپنے کسی عزیز کو 1 لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے کام کے لیے. اب وہ اس میں سے مجھے کہتا ہے جی ہاف جو کماؤں گا ہاف آپ کو دے دوں گا, پروفٹ ہاف میں رکھ لوں گا. تو ایسا کیا ہے؟ اس کے متعلق کوئی مدنی پھول عطا فرمائیں. جس طرح قسطوں کے متعلق ہم نے گفتگو کی نا, جس کمپنی سے آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے شرائط و ضوابط سامنے رکھ کر پھر مسئلہ پوچھیں. تو اس طرح جب بھی کوئی بھی 2 پارٹنر کام کرنا چاہتے ہیں اپنی دانش میں وہ بڑے سیٹسفائی ہوتے ہیں, بڑے مطمئن ہوتے ہیں, ہم کوئی غلط بات نہیں کرنے جا رہے. لیکن انہوں نے ایسی کھچڑی پکائی ہوتی ہے اور وہ مسئلہ اگر پوچھنے آ جائیں اور پھر ان سے تفصیلات پوچھی جائیں تو ایسا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے شرعی رہنمائی لے لیں. مفتی صاحب کے پاس آ جائیں, دارالفتہ آ جائیں اور آ کے بولیں کہ ہم نے یہ شرائط کے تحت ہم ایک معاہدہ کرنے جا رہے ہیں, ہمارا یہ معاہدہ درست ہے یا نہیں ہے. تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ اطمینان ہوگا. پارٹنر ہیں, بروکر ہیں, کمیشن ایجنٹ ہیں, پروپرائٹر ہیں, مالک ہیں, آپ اجیر ہیں, ملازم ہیں, آپ گھریلو کاروبار کرتے ہیں, گھریلو کسب ہے یا مطلب انڈسٹریل ہیں, ریٹیلر ہیں اور ہول سیلر ہیں, سیمی ریٹیلر ہیں, سیمی ہول سیلر ہیں, جو بھی آپ ہیں, براہ کرم مدنی التجا ہے اپنی آنے والی آمدنی کو ایک بار کم از کم ایک بار اس کی شرعی رہنمائی لے لیجئے. یہ میری مدنی تمام مدنی چینل کے ناظرین اور میرے تمام حاضرین اسلامی بھائیوں سے میں عرض کر رہا ہوں, چاہے آپ کسی وقف کے ادارے میں ہیں, خواہ آپ سرکاری ادارے میں ہیں, خواہ آپ پرائیویٹ ادارے میں ہیں, ایک مرتبہ میری مدنی التجا ہے, یہ کرنا آپ کے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اس نمبر پر آپ کال کیجئے 0300 0220 112 113 114 115, یعنی ایک ساتھ یہ 12 سے لے کر 15 تک کی لائنیں ہیں. یعنی 0112 بھی ملا سکتے ہیں, 0113 بھی, 0114 بھی, 0115 بھی. اتنی ساری لائنیں ہیں صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک جمعۃ المبارک کے علاوہ. آپ بتائیے, آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا جا رہا. یہ دعوت اسلامی جہاں اتنے شعبوں میں کام کر رہی ہے, یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے دارالفتہ اہل سنت. اس کی طرف سے یہ ایک خصوصی طور پر ایک ہمارے لیے رہنمائی کے لیے ایک شعبہ بنایا گیا ہے. ٹیلی فون کے ذریعے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں, آپ خود دارالفتہ اہل سنت جا سکتے ہیں. ملک بھر میں کئی دارالفتہ اہل سنت کی شاخیں ہماری موجود ہیں, وہاں جائیں, بالمشافہ جائیں, بیٹھ کر بات کریں اور ان سے مطلب کوئی تفصیلات لیں. مگر براہ کرم پلیز میری مدنی التجا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہوئے خوف خدا کے ساتھ, قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ میری آمدنی حرام کی تھی, ناجائز تھی اور اس کے یہ احکامات تھے, پھر کیا فائدہ ہوگا بتائیے. آپ کو ایک ڈاؤٹ ہے جس کی وجہ سے آپ شاید نہیں جا سکیں گے, نہیں فون کریں گے, وہ ایک ہی ہے, موسٹلی وہ ایک ہی ہوتا ہے, یار اگر مفتی صاحب نے بولا تو ناجائز ہے, مفتی صاحب نے بولا تو حرام ہے. اس کا مطلب آپ کے دل کے اندر یہ کھٹکا یہ موجود ہے, ڈاؤٹ موجود ہے. یہ ڈاؤٹ آپ کو زیادہ اس بات پر ابھارتا ہے کہ آپ کو تو جانا ہی چاہیے. شیطان اور نفس کے دھوکے میں اس میں نہ آئیں, اللہ اس کے رسول سے حیا کریں, خدا سے ڈریں, حرام روزی سے ڈریں. اگر گھر کا کوئی مرد ہمت نہیں کر رہا تو اسلامی بہنیں بچے مل کر کوئی مطلب کہ کہتے ہیں پاؤں پکڑ کر بھی بنائیں کہ خدا را آپ ایک دفعہ تفتیش و تحقیق کروائیے. ارے میں جانتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے یار, ابھی ان کو باتیں کرنے دو نا, میں سب جانتا ہوں. بھلے آپ جانتے ہیں, ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کہیے, لڑائی جھگڑے کا میں نہیں کر, ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جائیے اپنے گھر کے کسی بھی سربراہ جو آمدنی کرتا ہے, چاہے وہ کروڑوں روپے مہینے کے کما کر لاتے ہیں یا ہزاروں روپے مہینے کما کر لاتے ہیں یا سینکڑوں کما کر لاتے ہیں, میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اور آپ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیجئے کہ پلیز اپنی خوش فہمی سے باہر آئیے اور ایک مرتبہ صرف پوچھ کر آ جائیے, بتا کر آ جائیے کہ میری آمدنی کا ذریعہ ہے. اب آپ کو چھپائیں گے تو جو آپ بتائیں گے اس کا جواب ملے گا. ڈاکٹر سے اگر بیماری چھپائیں گے نقصان آپ کا ہے, ڈاکٹر نے آپ کی بیماری کے مطابق دوائی دینی ہے, آپ کو فرق نہیں پڑے گا تو ڈاکٹر کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے. آپ جو کچھ ہے ون ٹو آل کھول کر بتا دیجئے, مفتی صاحب جو راستہ بتائیں, جو جواب دیں, اس کے مطابق عمل کیجئے. کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر اختاری حیدرآباد دمدم نگر سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا گیٹ دروازوں کا کام ہے، اگر کوئی شخص مجھے آ کر کہتا ہے کہ مجھے اپنا بل دے دیں تو یا اس بل کو بڑھا کر لکھ دیں، تو اس میں ان کو خالی بل دینا یا اس کو بڑھا کر لکھنا جس میں ان کی جیسے کمیشن وغیرہ شامل ہو، تو وہ کیسا ہے؟ مدینہ مجھے ارشاد۔ جی مفتی صاحب۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام پر ایک دوسرے سے معاونت نہ کرو۔ خالی بل کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی فیکٹری کا مینیجر ہوگا، آؤٹ ڈور کام کرنے والا ہوگا، وہ اس پر لکھے گا کہ فلاں دکان سے میں نے 1000 روپے کا مال خریدا، دکان میں اپنی فیکٹری میں جا کے جمع کروائے گا اور 1000 روپے لے لے گا، اپنے جیب میں رکھ لے گا، سیٹ کو دھوکہ دے گا۔ اسی طریقے سے آپ سے اس نے مال خریدا 1000 روپے کا، آپ اس 1000 لکھنے کے بجائے 1500 روپے لکھیں گے تو 500 روپے اس کے جیب میں جائیں گے، تھوڑے سے اگر وہ آپ کو بھی دے گا تو آپ کی جیب میں بھی مال حرام جائے گا، تو وہ شخص تو مال حرام کھانے پر تلا ہوا ہے۔ اب اس کی جو بھی معاونت کرے گا، جو بھی مدد کرے گا، وہ حرام کاموں میں معاونت کرے گا۔ بعض تو ایسے بدقسمت قسم کے پرچیزر ہیں مفتی صاحب، اگر ان کی سیلری نہ بھی ہو نا، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ فیکٹری کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے ان کو ماہانہ کروڑوں روپے کی پرچیزنگ کرنی پڑتی ہے۔ یہ مالک کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، اور مالک ان کا کام یہ تھا کہ مالک کو سستے اور اچھے داموں میں مال خرید کر دیتے۔ بددیانتی، دھوکہ، پتہ نہیں کیا کیا شامل ہے، رشوتیں اور پتہ نہیں کتنی بےمانیاں ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ ایسی شاطر انداز سے یہ کام کرتے ہیں کہ سیٹ بھی نہیں پکڑ سکتا، سیٹ بھی نہیں پکڑ سکتا۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اگر قبر میں سانپ، قبر میں بچھو آ گئے، موت کے وقت، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی راز کھل گیا، لاش خراب ہو گئی، چہرہ بدل گیا، تختہ غسل پر راز کھل گیا، کبھی سوچا ہے کیا؟ آپ رسوائی کا آپ سوچئے، دنیا میں راز کھل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عیبوں کو چھپا کر رکھے اور ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں گناہ سے بچنا نصیب فرمائے۔ موت کے وقت پریشانی ہو گئی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر اللہ روٹ گیا، اس کے حبیب ناراض ہو گئے، ایمان برباد ہو گیا تو کیا کریں؟ کبھی سوچا یہ دو ٹکے اس کے لیے اپنا ایمان اور اپنا دین یہ سب داؤ پہ لگا دینا کتنی بڑی نادانی ہے، کتنی بڑی نادانی ہے۔ قبر کے سانپ بچھوؤں سے ڈر نہیں لگتا، قبر کی آگ سے ڈر نہیں لگتا، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر جواب دینے سے ڈر نہیں لگتا، اہل محشر کے سامنے راز کھل جائے گا، اسے ڈر نہیں لگتا۔ اور پھر یہ حرام روزی، اس کی نحوستیں اگر اس طرح آپ کے اوپر ظاہر ہو گئیں کہ کوئی گھر کا ایسا فرد بیمار ہو گیا، بلا پہ علاج کرا اور شفائی نہیں مل رہی، کیا پتا حرام روزی کی نحوست ہو۔ بیوی اب آپ سے طلاق کا مطالبہ کرنے لگی، بیوی کو خلا چاہیے، بچے آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، گھر آپ کا ختم ہو گیا، چھتیں گر گئیں، گھر کا کنبہ مر گیا، نہ جانے کتنی آفتیں، کتنی مصیبتیں ایسی ہوتی ہوں، تو کیا جب جس کا تعلق حرام روزی سے ہو اور اس کی نحوست اور اس کا یہ برا اثر آپ کے خاندان پر، آپ کے گھر پر، آپ کے تعلقات پر، آپ کی عزت پر، آپ کے رزق پر، آپ کی بیماریوں کے معاملے میں، نہ جانے کتنے معاملات میں آپ کو اس کا منہ دیکھنا پڑے، اور اس کی شکل بڑی بھیانک ہوتی ہے۔ بظاہر آپ کو ایسا نظر نہیں آتا ہوگا، لیکن جب اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو اس کی شکل بڑی بھیانک ہوتی ہے، اور ایسی بھیانک ہوتی ہے کہ انسان اس میں بعد اوقات اپنی غلطی بھی نہیں مانتا کہ یہ میری کوئی غلطی ہے، حالانکہ اسی غلطی ہوتی ہے، اسی کا قصور ہوتا ہے، اسی کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، مگر وہ نہیں مان رہا ہوتا۔ یہ جادو ہو گیا تو یہ نظر ہو گئی، یہ ہو گئے، اور 10 قسم کے ہیلے بہانے کر کے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرے گا، جبکہ اسی کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اسی کے حرام روزی کی بعض اوقات یہ نحوست ہو سکتی ہے۔ مان جائیے، اس سے قبل کے موت آئے، مان جائیے، سود سے باز آ جائیے، مان جائیے، سود سے نکل آئیے، مان جائیے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر کے کوئی نہیں جیت سکتا۔ جو سود کے کاروبار میں، سودی معاملات میں مبتلا ہیں،
خدارا مان جائیے. اے مسلمانوں مان جاؤ. یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں مان جاؤ. اے قرآن پر ایمان لانے والوں مان جاؤ. اے نبی برحق پر ایمان لانے والوں مان جاؤ. اے قبر و آخرت پر ایمان لانے والوں مان جاؤ. اے قیامت کے دن پر ایمان لانے والوں مان جاؤ. خدارا مان جاؤ اور یہ سود اور یہ حرام روزی سے خود کو بچا لو. چاہے اس میں دھوکہ ہو، جھوٹ ہو، فریب ہو، ملاوٹ ہو، رشوت ہو، جو بھی اس طرح کے کاروبار ہیں، آمدنی کے ذرائع ہیں، برائے کرم مان جائیے. نیکی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کیجئے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اختیار کیجئے. اجتماعات میں آئیے. مدنی مذاکرے اب تو روزانہ رات کو ہو رہے الحمدللہ عز و جل. مدنی مذاکروں میں شرکت کیجئے. ماشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے مدنی چینل پر ہوتے رہتے ہیں. احکام تجارت کے سلسلے مدنی چینل پر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور دیگر سلسلے دیکھتے ہیں. آپ کا یہ سلسلہ ہوتا ہے عبرت ناک خبریں، جس میں عبرت ناک خبریں بتائی جاتی کہ کس طرح موت آتی ہے. تو برائے کرم مان جائیے. برائے کرم مان جائیے. چند دنوں کی زندگی ہے، اگر تکلیف میں گزرتی ہے تو گزار لیجئے. حرام کی آمدنی سے راحت لے کر اپنی مستقل پریشانیوں کو دعوت مت دیجئے. قول سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ابرار خان کال کر رہا ہوں اسپین سے کہ اگر یہاں پہ میں کام کرنے کے لیے اگر بینک سے قرضہ لیتا ہوں تو کیا یہ سود کی شرح ہے؟ کیونکہ لوگ یہاں کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ مسلم کنٹری نہیں ہے اور یہ بینک بھی مسلم نہیں ہے، اس لیے یہاں سے قرضہ لے کر بزنس کرنا جائز ہے. تو برائے مہربانی مجھے اس بارے میں رہنمائی فرمائیے. جو صورت انہوں نے بیان کی ہے ان کا سمجھنا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ بات اگرچہ کہ حقیقت ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان سود نہیں ہوتا، لیکن اس بات کے دو رخ ہیں. ایک رخ یہ ہے کہ مسلمان کافر کو پیسے دے قرضے پر اور اس سے نفع اٹھائے، اسے سود کا نام نہ دے، اس سے ایک جائز نفع سمجھ کر وصول کرے، یہ صورت جائز ہے. لیکن اگر مسلمان کافر سے قرضہ لے اور اسے اس طریقے سے نفع پہنچائے، اس طریقہ کار کو علماء نے ناجائز لکھا ہے. کیونکہ مفتی صاحب اس میں اور ڈیٹیل ہے. جو غیر مسلم اداروں میں سے کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے طور پر حرام اور حلال اور جائز اور ناجائز کا فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے یہاں علماء اہل سنت، مفتیان اہل سنت سے برائے کرم رابطہ کر کے ایک بار شرعی رہنمائی لے لیں. آپ کہیں گے ڈر لگتا ہے، میں کہوں گا یہی دل کا چور ہے. پوچھ لیجئے. ابھی جیسے کہ ایک تفصیل ہوئی نا، دو لفظوں کی ایک تفصیل ہوئی اور ایک اور باب، ایک اور چیپٹر آپ کے سامنے کھلا کہ ہاں یار یہ تو صورت موجود ہے. برائے کرم اپنے طور پر کوئی بھی اسلامی بھائی برائے کرم حلال و حرام، جائز و ناجائز کے فیصلے مت کریں. یہ فیصلے ہمارے علماء کرام کرتے ہیں. آپ ان سے ایک بار رہنمائی لے لیں، مدینہ کرتے رہیں. سوال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میں چکوال سے ناصر محمود اتاری بات کر رہا ہوں. سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں آج کا موضوع ہے سود. تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو اور اس کا کمائی کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو کیا اس کے پاس جو رقم ہو وہ بینک میں رکھوا کر وہاں سے ماہانہ جو نفع دیا جاتا ہے اس کو حاصل کرے تو کیا یہ اس کے لیے جائز ہے یا ناجائز؟ برائے کرم اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں کیا بیوہ تو کیا بوڑھے لوگ، ریٹائرڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سب کو لے لیں. اچھا بیوہ کا معاملہ ذرا مختلف ہے. اچھا بوڑھوں کا بھی مختلف ہے. اب ریٹائر ہیں لیکن لاکھوں کے مالک ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، ہر طرح کے سہولتیں ہیں، بچے کماتے ہیں، لیکن بس بچوں سے مانگنا پڑے گا، بینک میں جمع کروا دیے. اگر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو بچوں پر ان کا نفقہ واجب ہے. 4 بندوں کو بٹھا کے بچوں سے اپنا خرچہ لیں، بجائے اس کے کہ وہ صرف اپنا ناک اونچا رکھنے کے لیے کہ میں بچوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، سود لوں گا. کیسے یاد دی جا سکتی ہے؟ بیوہ ہونا اگرچہ کہ ایک مطلب کہ احساس کمتری کا سبب ہے، ایک تکلیف کا باعث بھی ہے، اس کا ایک سہارا نہیں رہا، لیکن بیوہ کے نام پر
جو ہمارے معاشرے میں شرعی غلطیاں کی جاتی ہیں. میں بیوہ ہوں، ہر دروازے پر پہنچ جائے گی جناب. مطلب بیوہ، ہر بیوہ کو کوئی سوال حلال تھوڑی ہے. بیوہ ہونے کے بعد وہ سمجھے گی کہ میں لوگوں سے زکاتیں جا کے مانگوں، امداد جا کے مانگوں، پیسہ جا کے مانگوں. ہر بیوہ اس طرح کی نہیں ہوتی. کتنی بیوائیں وہ ہیں جو اپنے گھر میں چھوٹا موٹا کام چلاتی ہیں، کاغذ کے گتے بنا لیتی ہیں، تھیلے بنا لیتی ہیں، جو گھروں میں چیزیں بنتی ہیں، گھریلو کسب سلائی مشین استعمال کرتی ہیں، کڑھائی استعمال کرتی ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں، نہ کسی کے دروازے پر دستک دیتی ہیں، نہ بینک میں پیسہ جمع کروا کر سود لیتی ہیں، بلکہ اپنی محنت سے کماتی ہیں. اور ایسی محنت جو شریعت کے دائرے میں ہے. ایسی سینکڑوں بیواؤں کی مثالیں مل جائیں گی. اب کوئی بیوہ یہ کہے کہ مطلب کہ میں پیسے میرے پاس ہیں، میں تو کچھ نہیں کروں گی، آرام سے بینک میں جمع کروا کر پیسے لوں گی. اگرچہ کہ اس کے اوپر ایک امتحان آیا، ایک پریشانی سے یہ گزری، شوہر کا انتقال ہوا، اب اس کے پاس یہ دوسرا امتحان ہے. اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں کچھ ذرائع آمدنی اختیار کرے. کوئی اس کے بھائی وغیرہ ہیں، ان کے ساتھ انویسٹ کر لے، کسی طریقے سے اپنے گھر کی گاڑی چلانے کی کوشش کرے. تو بیوہ ہے، ہاتھ پاؤں تو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے ہیں، اعضاء سلامت رکھے ہیں، عقل سلامت رکھی ہے، تو انہیں استعمال کر کے جائز کام کیے جا سکتے ہیں. ساتھ میں یہ ایک مشورہ دے دوں کہ ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے یہاں جو بیوہ ہو جاتی ہیں یا طلاق جن کو ہو جاتی ہے، ہم کچھ مل کر معاشرتی طور پر، خاندانی طور پر کوئی ایسا ذہن بنائے کہ ان کی شادی کر دی جائے. جو ان کی عدت کے ایام ہیں وہ گزر جائیں، جو ان کے شرعی احکام ہیں وہ پورے ہو جائیں. کوشش کی جائے کہ ان پر سایہ آ جائے. یہ بچے اگر ہیں تو بچہ پتہ کہ کتنا ماں کا خیال رکھتا ہے، سب آپ جانتے ہیں. اگر والد ہیں، اگر والد مطلب جیسے کہ ماں کا انتقال ہو گیا یا باپ ہے، کوشش کیجئے اپنے والد کی شادی فوراً کروا دیجئے. اس کے لیے 3 دن، سوگ کے 3 دن ہیں. 3 دنوں کے بعد پھر آپ، اور عورت اگر بیوہ ہو گئی تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن، 4 ماہ 10 دن. اگر حاملہ نہ ہو، حاملہ ہو تو وضع حمل عدت ہے. اور اگر مطلقہ ہے، طلاق ہو گئی، پھر اس کی عدت کی تفصیل ہے. ٹھیک ہے. اس کی عدت گزر جائے. عدت گزرنے کے بعد جو شرعی احکام ہے وہ پورے ہو جائیں. اس کے بعد براہ کرم میری مدنی التجا ہے، معاشرے میں جو لوگ جن کی آواز ہے، بات ہے، جو کچھ کر سکتے ہیں، خاندان میں جن کی بات ہوتی ہے، براہ کرم ان کی شادی کروا دیجیے. اس سے معاشرے میں اس کے علاوہ بھی جو بھی بیان ہوئی، اس کے علاوہ بہت ساری خرابیوں پر آپ پابندی لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور بہت ساری اخلاقی برائیاں دم توڑ دیں گے. تو نہ بیوی کے انتقال کے بعد مرد بغیر شادی شدہ رہے، نہ شوہر کے انتقال کے بعد عدت وغیرہ گزار کرنا کوئی عورت غیر شادی شدہ رہے. اگر ایسا نظام بن جائے، اللہ کرے بن جائے، اور اولاد اوپر رہ کر، خاندان کے لوگ اوپر رہ کر پیار محبت جو بھی طریقہ کار ہے اصولی، اس کے مطابق شرعی رہنمائی لے کر اگر ان کے نکاح کروا دیں تو امید کرتا ہوں کہ بہت ساری خرابیوں پر قابو پایا جا سکتا ہے. اگر آپ نے آج کے سلسلے سے کوئی نفع حاصل کیا، کوئی فائدہ حاصل کیا، اپنے SMS کے ذریعے، اپنے فیڈ بیک کے ذریعے ہمیں مطلع کریں. اس سلسلے میں کوئی مشورہ دینا چاہیں ہمیں مشورہ دیں. آگے مزید اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں، اس پر آپ چاہیں تو ہمیں مشورہ دے سکتے ہیں. اگر کسی نے کوئی انقلابی تبدیلی لا رہا ہے اپنے اندر اور آج سے یہ سب کچھ ختم کر رہا ہے جو سودی اور حرام کام ہے، واقعی آپ میں اتنی ہمت ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنا نام نہ دیں، آپ اپنا میسج دے دیں، اپنا SMS دے دیں، اپنا پیغام دے دیں، ہم یہ چلائیں گے، ہم یہ سنائیں گے انشاءاللہ. اگر ضرورت پڑی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اعلان سے کئی لوگ بدلنے پر تیار ہو جائیں. کیا عجب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر سے منسلک رہنا نصیب فرمائے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. اللہ ہماری مدد فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جگہ ہی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں